حالم از قلم نمرہ احمد۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب وہ واپس آئے تو یہ جان لے کہ میں اس کو مس کرتا تھا۔ اس کا انتظار کیا گیا ہے۔ ایڈم کے حلق میں پھندا سا لگا۔ اور آپ ان کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ میرے لیے اہم ہے ایڈم۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اب نرمی سے بولا۔ وہ ہماری زندگی میں ایک غیر مطلوب اضافے کے طور پر داخل ہوئی تھی، مگر پھر اس نے میرا اتنا ساتھ دیا کہ میں خود کو اس کا مقروض سمجھنے لگا ہوں۔ وہ میرے لیے بہت اہم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جب وہ واپس آ جائے اور ایک صاف ستھری زندگی گزارے۔ وہ سادگی سے کہہ رہا تھا۔ بی این کا صدر ہونے کے باوجود مجھے اس کے گھر آتے ہوئے خود کو چھوٹا نہیں کرنا پڑتا۔ ایڈم، اس کو خط لکھنے سے میں چھوٹا نہیں پڑ جاؤں گا۔ پھر پتلیاں سکیڑ کر ذرا تنقیدی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم بتاؤ، تم نے اسے ڈھونڈنے کے لیے کیا کیا؟ میں جانتا ہوں وہ ٹھیک ہیں اور انہیں کم از کم اس وقت میری پرواہ نہیں ہوگی، اور ابھی آپ کے اسپیکر فون پر آپ کا دوست بھی تصدیق کر رہا تھا کہ وہ ملک سے باہر چلی گئی ہیں۔ وہ اپنی آزادی کی تلاش میں ہیں، اس لیے میں ان کے بارے میں نہیں، آپ کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وان فاتح نے پہلے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی اور پھر اسے دیکھا۔ ابھی تمہارے سوال رہتے تھے؟ ایڈم سامنے والے صوفے پر آگے ہو کر بیٹھا اور اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا۔ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس چھپانے کو کچھ نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کا سچا جواب چاہتا ہوں۔ فاتح بظاہر اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر چہرے پر ہلکی سی برہمی در آئی تھی، جیسے اسے خود کو یوں کٹہرے میں لانا پسند نہ آیا ہو، مگر اپنا بزنس فیس قائم رکھے۔ اس نے حوصلہ افزا انداز میں سر کو جنبش دی۔ وہ اب ایک رپورٹر تھا اور عین ممکن ہے کسی بٹن کیمرے سے فاتح کی ویڈیو بنا رہا ہو۔ کیا آپ کی کلائنٹ اینڈ لی یا کہیں اور کوئی آف شور کمپنی ہے؟ پوچھتے ہوئے ایڈم کے ذہن میں تالیہ کا بتایا گیا نسخہ گونجا۔ اگر تم نے جاننا ہو کہ تمہارے سوال کے جواب میں سامنے والے نے جھوٹ بولا ہے یا سچ، تو اس کا تعین اس کے ہاں یا نہ سے نہیں مت کرنا۔ وہ انکار یا تصدیق کے بعد کیا کہتا ہے وہ اہم ہوتا ہے۔ کیسے؟ ایک زمانے میں کم علم اور سادہ سے ایڈم نے پوچھا تھا۔ بہت سمپل۔ جھوٹا شخص جواب دے کر فوراً سے اگلا فقرہ اپنی صفائی میں بولے گا، مگر سچے آدمی کا اگلا فقرہ تمہاری ذات پر سوال اٹھانے والا ہوگا۔ انسان کے پاس چھپانے کو کچھ نہ ہو تو وہ اپنی صفائی نہیں دیتا، دوسرے کے سوال کا سیاق و سباق جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ ایڈم کے سوال پر فاتح کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ نہیں، تمہیں ایسا خیال کیوں آیا کہ میرے پاس کوئی آف شور کمپنی ہو سکتی ہے؟ وہ ایڈم کے سوال کا سیاق و سباق پوچھ رہا تھا۔ ایڈم نے گہری سانس خارج کی۔ یعنی آریانہ ہولڈنگ آپ کی نہیں ہے؟ واٹ؟ آریانہ ہولڈنگ؟ اس کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ ایڈم نے کوٹ کی جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکالا اور اس کی سمت بڑھایا۔ فاتح نے اینک نکال کر ناک پر جمائی اور ان لفافے کے کاغذات کو کھولا۔ ابرو بھینچے اس نے پہلے تعجب اور پھر برہمی سے اس کاغذ کو پڑھا، پھر چشمے کے اوپر سے ایڈم کو دیکھا۔ یہ کوئی مذاق ہے کیا؟ سر، یہ آپ کے نام پاسپورٹ اور آپ کے دستخط سے بنائی گئی آف شور کمپنی ہے۔ کیا یہ آپ نے نہیں بنائی؟ وہ امید اور خوف کے درمیان پوچھ رہا تھا۔ واٹ ربش! میں نے کبھی ایسی کوئی کمپنی نہیں بنائی۔ فاتح سیدھا ہو کر بیٹھا اور قدرے فکر مندی سے ان کاغذات کو کھنگالنے لگا۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی اس کمپنی کا نام بھی سنا ہو۔ یہ پیپرز تمہیں کہاں سے ملے؟ ایڈم الجھ گیا، مگر اس کے کاندھوں سے بہت سا بوجھ اترنے لگا۔ وہ مختصر الفاظ میں ساری تفصیلات بتاتا گیا۔ فاتح نے کاغذات میز پر ڈالے، اینک تہہ کر کے جیب میں رکھی اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ یہ کاغذات ابھی فورینزک میں تو جعلی ثابت ہو جائیں گے، مگر ایڈم اب کسی اور نہج پر سوچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے کی تلخی عنقا ہو چکی تھی۔ سر، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے آپ کے نام سے یہ کمپنی بنا دی ہو؟ یہ خاصی پرانی کمپنی ہے۔ ایسا کون کرے گا؟ اچھا، اگر میرے جعلی دستخط بھی کوئی بنا لے تو کلائنٹ اینڈ لی کسی اور کو میرے نام سے کمپنی کیوں بنانے دے گی؟ بے ایمانی کی دنیا میں بھی کاروبار ایمانداری سے چلایا جاتا ہے۔ مگر سر،
صوفیہ رحمان کی کمپنی بنائی تو صوفیہ نے تھی، مگر وہ اس کی بیٹوں کے نام ہے۔ ایڈم سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ تمام عمرہ اور روسا نے یہ کمپنیز اپنی بیوی بچوں کے نام پر بنا رکھی ہیں۔ کلائنٹ اینڈ لی کمپنی کے اصل مالک کا نام چھپا کر اس کے کسی فیملی ممبر کے نام سے کمپنی بنا دیا کرتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ایڈم نے احتیاط سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کمپنی کا اصل مالک آپ کا کوئی قریبی فیملی ممبر ہو۔ واٹ ربش! میرا کوئی فیملی ممبر ایسی حرکت نہیں کر سکتا، وہ جھڑک کر کہتا اٹھا اور طے شدہ کوٹ اٹھایا۔ اگر تمہیں یہ کاغذات پبلک کرنے ہیں تو شوق سے کرو، وان فاتح کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اگر یہ کاغذات جھوٹے نکلے تو میں ان کے خلاف ملائیشیا کے ہر کورٹ میں جاؤں گا، وہ برہمی سے کہہ رہا تھا۔ ایڈم ساتھ ہی اٹھا۔ سر، مجھے یہ پبلک کرنے پڑیں گے، مگر آپ ایک دفعہ مسز اسرا سے پوچھ لیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے۔ فاتح نے ہاتھ اٹھایا تو ایڈم کی چلتی زبان رک گئی۔ میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ ایڈم، وہ ایک ناگوار بھری نظر ان کاغذات پر ڈال کر بولا۔ صوفیہ نے میرے خلاف جال بچھایا اور تم اس میں آ گئے۔ بہتر تھا تم یہ وقت تالیہ کو تلاش کرنے میں صرف کرتے۔ وہ جہاں بھی ہیں ٹھیک ہیں، اسی لیے ہمیں ان کو نہیں، خود کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب بھی، ایڈم تلخی سے مسکرایا، اگر وہ ملک سے باہر چلی گئی ہیں، وہ بھی ہمیں بتائے بغیر، تو اس کا ایک ہی مطلب ہے۔ وہ دونوں ہارلم کے لاؤنج میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تناؤ کی کیفیت پھر سے در آئی تھی۔ اور وہ کیا؟ یہی کہ مجھے اپنی کتاب پر کام کرنا ہے، اور آپ کو ان کاغذات کے مقابلے میں اچھا اور وکیل اور اچھا ڈیفینس اپنانے کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ چیتالیہ تو وہ… ایڈم کی مسکراہٹ زخمی سی نظر آنے لگی۔ وہ نہیں جاننا چاہتی کہ ان کے پیچھے کے علم میں کیا ہو رہا ہے۔ ایڈم کے الفاظ دل کو زخمی کرنے والے مگر طاقتور تھے، اتنے طاقتور کہ ہارلم کی داستان میں موجود KL کے باب کو ان الفاظ نے کسی کتاب کی طرح یکدم بند کر دیا، یوں جیسے پڑھنے والے کے لیے اس باب میں سناٹا چھا گیا ہو، اندھیرا اور خاموشی، جو مجبور کر دے کہ کوالالمپور اور اس میں رہنے والوں کی داستان کو وہیں چھوڑ کر تم قاہرہ میں آ جاؤ، جہاں… ایڈم اور فاتح کی اس گفتگو سے اگلے روز تپتی دوپہر میں ایک کار مکینک کے سامنے کھڑی تالیہ مراد کہہ رہی تھی کہ ان دونوں کو ایک کتاب چرانی ہے، وہ بھی ایک رائٹر کے دماغ سے۔ دھوئیں کی دیوار چھٹی تو تالیہ نے پہلی دفعہ اس کا چہرہ دیکھا۔ مکینک آستین کوہنی تک موڑے داغدار شرٹ پہنے کھڑا تھا۔ وہ دراز قد اور صاف رنگت کا آدمی تھا، البتہ چہرے، گردن اور ہاتھوں پر جگہ جگہ کالک کے نشان لگے تھے۔ پی کیپ نے ماتھے پر سایہ کر رکھا تھا، البتہ کنپٹی پر زخم کا ایک پرانا نشان، جو غالباً کسی سرجری کی نشانی تھا، واضح نظر آتا تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں بہت گہری تھیں اور ان میں شک و شبہ بھرے اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اندر تک اترنے کی صحیح کر رہا ہو۔ حالم کو قاہرہ کا مکینک پہلی ہی نظر میں شدید ناپسند آیا تھا۔ کسی کے دماغ سے کتاب کون چرا سکتا ہے؟ وہ اکھڑے اکھڑے انداز میں کہتا ہوا جھکا اور زمین پر رکھا کوئی پائپ ہٹایا۔ پائپ تالیہ کے پیروں سے لگا تو اسے معلوم ہوا اس تنگ گزرگاہ میں وہ پائپ رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ وہ پیچھے ہٹی تو مکینک نے فرنٹ ڈور بند کر دیا۔ راستہ کھل گیا، مگر اس نے تالیہ کو آگے آنے کی دعوت نہیں دی، بس ایک باکس اٹھا کر بونٹ کے ساتھ چوکی پر رکھا اور اس کا ڈھکن کھولا۔ پی کیپ والا سر اب جھکا چکا تھا۔ اگر کوئی اور چرا سکتا تو میری وزیر اعظم کو میری ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب باکس میں ٹولز ڈال رہا تھا، جھکے سر کے ساتھ شانے اچکائے۔ خیر، کون ہے وہ رائٹر؟ تالیہ نے گردن موڑ کر ارد گرد دکانوں کو دیکھا، جہاں اوزاروں اور گاہکوں کی آوازوں نے شور برپا کر رکھا تھا۔ جب تم مناسب جگہ پر آؤ گے اور ہم کام شروع کریں گے تو بتاؤں گی۔ فی الحال… اور میری فیس کتنی ہوگی؟ اس نے باکس بند کیا اور سر اٹھا کر تالیہ کو سنجیدگی سے دیکھا تو لمحے بھر کو وہ چپ رہ گئی۔ یہ فیس بھی لے گا آپ؟ احمد نظام صاحب نے مجھے تمہارے پاس بھیجا تھا تاکہ تم غیر مشروط طور پر میری مدد کرو، اس جاب کو کامیاب بناؤ، اور فیس ایڈوانس ہوگی۔ وہ باکس اٹھا کر مڑا
اور اندر دکان کی طرف چلا گیا۔ اس نے مٹھیاں ضبط سے بھینچی، ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ کار کی سائڈ سے نکل کر آگے آئی تو راستہ کھلا ہو گیا۔ سامنے دکان کا احاطہ تھا جہاں دیواروں پر جگہ جگہ اوزار لگے تھے اور اسپیئر پارٹس کھلے پڑے تھے۔ موبائل آئل کی بو اور کالک ہر جگہ تھی۔ دیکھو، اس کام میں جو خرچہ آیا وہ میں اٹھاؤں گی، مگر احمد نظام نے کہا تھا تم بغیر فیس کے کام کرو گے کیونکہ وہ میرے مقروض ہیں۔ میں نہیں ہوں، مجھے یہ فیس چاہیے ہوگی۔ اس نے باکس رکھا اور جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ جتنا کاغذ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ سفید موٹے کاغذ پر پہلے سے ایک رقم لکھی تھی۔ ارے واہ، یہ تو تیار بیٹھا تھا۔ تالیہ نے کاغذ کو اوپر کر کے روشنی میں پڑھا۔ دکان کے اندر اندھیرا اور کالک تھی، دھوپ پیچھے سے آ رہی تھی۔ رقم کے حروف نمایاں ہوئے تو تالیہ کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا۔ اتنی فیس لے کر کیا کرو گے تم؟ دنیا میں کچھ بھی مفت نہیں ملتا، رکھائی سے کہہ کر وہ مڑا اور دیوار تک گیا، پھر جھک کر ایک پیچکس اٹھایا۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور چٹ مٹھی میں دبا لی۔ خیر، میں یہ رقم تمہیں دے دوں گی۔ ایڈوانس کب تک چاہیے؟ ہر روز کام شروع کرنے سے پہلے۔ اس نے جھک کر ایک ڈبے کا پیچ کھولتے ہوئے کہا تو تالیہ کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اس نے دوبارہ سے اس چٹ کو پڑھا۔ یہ پورے کام کی فیس ہے؟ یہ یومیہ اجرت؟ آنکھیں نکال کر بے یقینی سے اس کی پشت کو دیکھا۔ اس سوال پر وہ رکا، پھر آہستہ سے سیدھا ہوا اور مڑ کر اتنی ہی حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو دھوپ میں کھڑی تھی۔ یومیہ اجرت؟ مادام میں گھنٹوں کے اعتبار سے کام کرتا ہوں، یہ 1 گھنٹے کی اجرت ہے۔ میں ایک دن میں 3 سے 4 گھنٹے دے سکتا ہوں تمہارے کام کو، اس سے زیادہ نہیں۔ رکھائی سے کہہ کر وہ واپس اپنے باکس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تالیہ کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ اس نے اس چٹ پر لکھی رقم کو دوبارہ گھورا، ذہن میں ضرب تقسیم کیا اور پھر غصے سے اس چٹ کو مروڑ دیا۔ میرے پاس ملاکا سلطنت کے خزانے نہیں ہیں جو میں یہ رقم تمہیں دے سکوں، اور مجھے کیا معلوم تم کس اہل بھی ہو یا نہیں، کرتے کیا ہو تم؟ اسکامر ہو، چور ہو، کیٹ برگلر ہو یا سراغ رساں؟ وہ اب پنجوں کے بل زمین پر بیٹھا 2 انگلیوں سے پیچ کھول رہا تھا۔ اس سوال پر ذرا سے شانے اچکائے کہا نا، مکینک ہوں۔ گڈ، تمہیں تمہاری یہ ورک شاپ مبارک ہو۔ میں اپنا کام خود کر سکتی ہوں۔ فی گھنٹہ اجرت؟ مائی فٹ! پیر پٹک کر مڑی۔ تم بھی تو فی گھنٹہ اتنی ہی فیس لیتی ہو حالم۔ اس نے پیچکس رکھے اور اٹھا۔ تالیہ اپنی جگہ ٹھہر گئی اور پھر دھیرے سے مڑی۔ وہ اب کونے میں بنے سنک کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ ماتھے پر ہاتھ کا چھجا بنا کر غور سے اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ مکینک نے ٹوپی اتار کر ایک طرف رکھی، تیز دھار نل کھولا اور سر جھکوا کر منہ پر پانی ڈالا، پھر ہاتھ دھونے لگا۔ پانی کی آواز سارے شور پر حاوی ہونے لگی۔ وہ کچھ دیر تو نہ بولی تو جہان نے سر اٹھا کر آئینے میں اس کا چہرہ دیکھا۔ اس رقم کو اپنے ملک کی کرنسی میں تبدیل کرو تو یہ حالم کی فی گھنٹہ اجرت کے برابر بنتی ہے۔ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ گدلے آئینے میں نظر آتے تانیہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اوہ، تمہیں لگتا ہے تم مجھے حیران کر رہے ہو؟ غلط، تم میرے بارے میں بہت کچھ جانتے ہوگے مگر تم مجھے نہیں جانتے۔ جہان نے ساتھ رکھا رومال اٹھایا اور ہاتھوں کی گیلی کالک کو اس سے پونچھتا تالیہ کی طرف گھوما۔ میں اتنا جانتا ہوں صوفیہ رحمان نے تمہیں لامحدود فنڈز دیے ہیں۔ جب اس رقم پہ راضی ہو جانا تو مجھے کال کر لینا، کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور میں بغیر فیس کے کام نہیں کروں گا۔ وہ رومال سے اب پوروں پر لگی کالک رگڑ کر اتار رہا تھا۔ کیونکہ تم ایک غریب مکینک ہو، وہ تو تمہیں نظر آ رہا ہے۔ تالیہ کی آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے جہان نے کاندھے اچکائے۔ میں بتاؤں مجھے کیا نظر آ رہا ہے آنچے جہان؟ اس نے استہزائیہ ابرو اٹھائی اور پھر آنکھوں میں چمک لیے مسکرائی۔ مجھے ایک ایسی دکان نظر آ رہی ہے جو تم نے شاید کل ہی کھولی ہے۔ چہرہ گھما کر اعتراف کا سرسری سا جائزہ لیا۔ اپنا نیا کور بنانے کے لیے ایک ہی دن میں اچھی دکان سیٹ کر لی ہے۔ کسی کی کھٹارا گاڑی بھی کھڑی کر دی، چند جعلی گاہک بھی بلا لیے۔ ہاتھ سے دور کھڑے ایک دوسرے مکینک سے مخاطب آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ ارد گرد کے دکانداروں کو پیسے دے کر یہ بھی کہہ دیا ہوگا کہ کسی کو بتانا نہیں، یہ دکان کل ہی کھولی گئی ہے، کیونکہ تم چاہتے تھے
کہ ملائیشیا سے آئی لڑکی کو تمہارا اصل پیشہ معلوم ہو، مگر اتنا اچھا کور نہیں بنایا تم نے، سوری۔ وہ ہمدردی سے کہہ رہی تھی اور وہ ہاتھ صاف کرتے ہوئے چپ چاپ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اگر تمہاری جگہ اس شاپ کو آٹو ورک شاپ بناتی تو تمہاری طرح جگہ جگہ سے دیواریں کالی نہ کرتی۔ اصل ورک شاپ کی دیواروں کی کالک نیچے سے اوپر تک آتی ہے، نیچے سے زیادہ سیاہی، اوپر آتے آتے وہ ہلکی ہو جاتی ہے اور عموماً آدھی دیوار پر ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر تم روز اسی ورک شاپ میں کام کرتے تو تم نے سینک کے ساتھ کیپ لٹکانے کے لیے کھونٹی بنائی ہوتی، کیونکہ تمہیں دن میں کئی دفعہ منہ دھونا پڑتا ہوگا۔ اسٹل نائس ورک۔ رہی بات فیس کی تو میرے ساتھ احمد نظام نے فیس کی بات نہیں کی تھی۔ میں تمہارے بغیر یہ کام کر لوں گی۔ چٹ کو مٹھی میں مڑوڑتے ہوئے وہ پیر پٹک کر مڑ گئی۔ شیور، بائے۔ وہ آدمی شرمندہ ہوئے بغیر ہاتھ رومال سے رگڑتے ہوئے اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے چلتی جا رہی تھی۔ اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود یہ کام کر لے گی۔ دکانوں کا شور دور ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اندھیرے سے نکل کر دھوپ سے روشن سڑک پر آگے بڑھ رہی تھی۔ تالیہ ہوٹل کے کمرے میں واپس آئی تو جھنجھلاہٹ سے برا حال تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا، جوتے ایڑیوں سے رگڑ کر اتارے، پھر اسی برہمی سے پرس اور چابیاں پرے پھینکی اور خود غصے سے صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ ایک تو گرمی اور اوپر سے اس مکینک کی باتوں نے اسے تپا دیا تھا۔ اسے احمد نظام کی پیشکش قبول ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ تالیہ مراد تھی، اسے کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ نیا ملک ہے تو کیا ہوا، وہ خود ہی کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گی۔ کچھ دیر وہ اسی طرح بیٹھی رہی، یہاں تک کہ اندر کا شور تھما تو کمرے کی خاموشی سنائی دینے لگی۔ اتنی خاموشی، اتنی ویرانی کہ تالیہ کا دل ہولنے لگا۔ اس نے صوفے پر نیم دراز ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی آن کیا۔ اسکرین روشن ہوئی اور ایک آدمی عربی میں خبریں پڑھتا نظر آیا۔ چند چینل صرف کیے تو یہ برقی شور دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برسنے لگا۔ تالیہ نے اکتا کر ٹی وی بند کیا۔ پھر سے وہی خاموشی، خوفناک خاموشی چھا گئی۔ وہ اجنبی ملک میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اس نے موبائل نکالا اور اسکرین روشن کی۔ واٹس ایپ آف تھا مگر ای میلز آن تھیں۔ داتن، ایڈم اور فاتح کی الگ الگ ای میلز آئی ہوئی تھیں۔ اس نے پڑھے بغیر ان کو ڈیلیٹ کر دیا تاکہ وہ ان کو نظر نہ آئے، اور یہ کرتے ہوئے چہرے پر پتھریلے تاثرات چھا گئے تھے۔ ایک دفعہ پھر کمرے کی خاموش دیواریں اس کو گھورنے لگیں۔ وہ میز پر پیر رکھے سینے پر بازو لپیٹے صوفے پر نیم دراز چھت کو دیکھنے لگی۔ اب وہ کیا کرے؟ وہ یہاں کسی کو نہیں جانتی تھی، اور یہ مکینک بھی ہاتھ سے گیا۔ اسے ایک دم پھر سے اس پر غصہ آیا۔ پیسے چاہیے اس کو، اور وہ بھی اتنے سارے۔ دے ہی نہ دوں میں اتنے پیسے۔ اتنے داؤ پہ ڈال کر اس نے مجھے اپنا پتہ بتایا اور جاتے ساتھ اتنی آسانی سے رقم لکھ کر پکڑا دی۔ نہ کام کی نوعیت جانی، نہ کچھ اور۔ مگر اتنی آسانی سے کیوں؟ وہ تو ہر بات کو کوٹس کی صورت لکھنے والا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ پھر وہ دھیرے سے سیدھی ہوئی۔ ذہن میں کوئی گھنٹی بجی تھی۔ تالیہ نے جلدی سے بیڈ پر گرا پرس اٹھایا اور اندر ہاتھ ڈال کر وہ مڑی تڑی پرچی نکالی۔ وہ اسے ٹھیک سے مروڑ نہیں سکی تھی، اسی لیے پرس میں پھینک دیا تھا۔ مگر وہ اسے ٹھیک سے کیوں نہیں مروڑ سکی؟ ہاتھ پر کاغذ کے سختے کا تاثر ابھی تک قائم تھا، مگر کیا وہ صرف کاغذ تھا؟ اس نے موٹے گتے کا کاٹ سیدھا کیا، پھر اوپر اٹھا کر روشنی میں دیکھا۔ پرچی کے وسط میں کاغذ کی تہہ میں کچھ چھپا تھا۔ تالیہ کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی، یعنی اس مکینک کو پیسے نہیں چاہیے۔ وہ خاموشی اور رازداری سے اس کو کوئی دوسرا پیغام پہنچانا چاہتا تھا۔ اس نے آہستہ سے کاغذ پھاڑا اور دو تہیں الگ کیں۔ اندر ناخن برابر چھوٹا سا سم کارڈ تھا، نینو کارڈ۔ وہ کھلے دل سے مسکرا دی۔ ایک دم وہ کم برا لگنے لگا تھا۔ جب اس رقم پر راضی ہو جاؤ تو مجھے کال کرنا۔ کچھ دیر بعد وہ نیا فون خرید کر لائی اور اس نینو سم کارڈ کو اندر ڈالا۔ اندر ایک ہی نمبر محفوظ تھا۔ تالیہ نے اس پر کال کی۔ یہ نیا فون ہے نا؟ رابطہ ملتے ہی اس آدمی کی خشک مگر بھاری آواز کانوں سے ٹکرائی۔ ہاں۔ وہ بیڈ پر آلتی پالتی کیے بیٹھی، گود میں کشن رکھے ہوئے تھی۔
اپنی گورنمنٹ کے دیے گئے کریڈٹ کارڈ سے خریدا ہے؟ وہ مشکوک تھا۔ تالیہ نے گہری سانس لی۔ اتنی عقل ہے مجھ میں آنچے، اگر تم نے مجھے دوسری سم دی ہے تو اس لیے کیونکہ پچھلی ٹریک کی جا رہی تھی، اسی لیے نیا فون خرید کر نہیں، چرا کر لائی ہوں۔ نہ ریکارڈ نہ کوئی مسئلہ۔ گڈ، اب اپنے حکومتی ہینڈلر سے رابطہ کرو، پرانے فون سے، اور اس کو ڈراؤ دھمکاؤ، جو بھی کرو، مگر اس کو کہو کہ تمہارے ہوٹل کی لابی میں اس وقت جو سفید اسکرٹ والی عورت بیٹھی ہے اور جو ساری دوپہر تمہارا پیچھا کرتی رہی ہے، اس کو تمہارے تعاقب سے ہٹا دیں۔ میں نہیں چاہتا تمہاری وجہ سے کوئی میرا تعاقب کرے۔ اس کی اسکرٹ زرد تھی، سفید نہیں۔ گڈ، میں صرف چیک کر رہا تھا کہ تم نے اسے نوٹس کیا یا نہیں۔ نوٹس کیا تھا تبھی تو بازار میں اس کو ڈچ کر دیا، وہ تمہاری دکان تک نہیں آئی تھی۔ جانتا ہوں، بہرحال اپنے ہینڈلر کو کال کرو اور اپنے پیچھے سے اس ٹیل کو ہٹواؤ، پھر ہم کام شروع کریں گے۔ شیور، اور کوئی حکم؟ وہ طنز سے بولی، مگر وہاں سے رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ تالیہ کا موڈ ایک دم ہی اچھا ہو گیا۔ وہ تنہا نہیں تھی اور اب وہ اس کام کو جلد سے جلد مکمل کر کے یہاں سے جا سکے گی۔ دولت صاحب کیسے مزاج ہیں؟ تھوڑی دیر بعد وہ گود میں تکیہ رکھے خوش مزاجی سے فون پر کہہ رہی تھی۔ اچھا ہوں، آپ بتائیے، کام ہو رہا ہے؟ کام تو تب ہوگا جب آپ لوگ اتنے اعلانیہ طریقے سے میرا تعاقب نہیں کریں گے۔ وہ مسکرا کر انگلی پر سیاہی لپیٹتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ دیکھیں، آپ کو میرا تعاقب کرنا ہے تو شوق سے کروائیے، نہ میں نے بھاگنا ہے نہ مجھے کسی کا ڈر ہے، لیکن تعاقب کار اگر میری نظر میں آ سکتے ہیں تو کسی اور کی نظر میں بھی آ سکتے ہیں۔ یوں میرا کور خراب ہوگا اور وہ ٹارگٹ کو علم ہو جائے گا۔ باقی مجھے آپ آرام سے فالو کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ بس مجھے کوئی اپنے پیچھے نظر آیا تو میں یہ کام چھوڑ کر غائب ہو جاؤں گی۔ پھر کون ہیک کرے گا ٹارگٹ کا ذہن؟ میں سوری، یہ بس معمول کے پروٹوکولز ہوتے ہیں، ڈونٹ وری۔ اب کوئی آپ کا تعاقب نہیں کرے گا۔ وہ شرمندگی سے معذرت کر رہا تھا۔ کہہ دیا ان کو کہ میرا تعاقب نہ کریں۔ تھوڑی دیر بعد وہ فون پر کہہ رہی تھی، مگر ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ تمہارا تعاقب قبر تک نہیں چھوڑیں گے حالم۔ گورنمنٹ کے لیے کام کرنے سے پہلے تمہیں یاد رکھنا چاہیے تھا کہ نہ وہ تمہیں کبھی معافی دیں گے نہ تم سے کام لینا چھوڑیں گے۔ وہ رکا۔ سنو لڑکی، ابھی بھی چانس ہے، بھاگ جاؤ۔ تم میری فکر نہ کرو، یہ بتاؤ تم میری مدد کیسے اور کب کرو گے؟ وہ رکھائی سے بولی۔ جواب میں اس نے گہری سانس لی۔ تمہارے تعاقب کار تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اسی لیے تمہیں آج اپنا ہوٹل بدلنا ہوگا۔ اب وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے ہدایات دے رہا تھا اور وہ قدر ناگواری سے سن رہی تھی۔ اسے ڈکٹیشن پسند نہیں تھی مگر مجبوری تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی اور قاہرہ کے اس شاندار سے ہوٹل کی روشنیاں تیز ہو چکی تھی۔ ہوٹل کی کئی منزلہ بلند عمارت سبزہ زار پر کھڑی تھی اور اس کے سامنے کھجور کے درختوں کی باڑ بنی تھی، جس کے آگے سوئمنگ پول تھا۔ نیلے پانیوں کے اس تالاب کے چاروں طرف لیٹنے کے لیے چیئرز، آرام کرسیاں رکھے تھے۔ تالاب کی دوسری جانب گھاس پر اوپن ایئر ریسٹورینٹ تھے۔ قطاروں میں میزیں لگی تھیں اور ان کے گرد ہوٹل میں ٹھہرے مہمان بیٹھے رات کا کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ باربیکیو کی خوشبو سارے میں پھیلی تھی۔ رات کے باعث موسم بھی خوشگوار ہو چلا تھا۔ ایسے میں کھلے آسمان تلے بچھی میزوں میں سے ایک پر تالیہ بیٹھی تھی۔ تھوڑی تلے مٹھی جمائے وہ گردن موڑ کر تالاب کو دیکھ رہی تھی، جس کا نیلا پانی عمارت کی روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ تالیہ کی نظریں تالاب سے اٹھیں اور کھجور کے درختوں کی باڑ پر جم گئیں جو تالاب اور ہوٹل کی عمارت کے درمیان حائل تھیں۔ سامنے والی کرسی کے کھینچے جانے کی ہلکی سی آواز آئی تو اس نے چونک کر گردن موڑی اور سیدھی ہوئی۔ وہ بنا آہٹ کے جانے کب آیا تھا اور اب کرسی پر کھینچ رہا تھا۔ پی کیپ سے ماتھے پر سایہ کیے وہ بھوری آنکھوں والا وجیح آدمی سامنے والی کرسی پر بیٹھا اور ٹانگ پر ٹانگ جما لی۔ اس نے موسم کی مناسبت سے ہلکی جیکٹ پہن رکھی تھی جس کے آستین پیچھے کو چڑھے تھے۔ آر یو شیور کوئی تمہارا پیچھا نہیں کر رہا؟ میں نے وہ ہوٹل چھوڑ دیا ہے اور جس طرح نکلی تھی میرا نہیں خیال کوئی مجھے ڈھونڈ سکے گا۔ یہاں کمرہ لیتے وقت بھی دوسری شناخت استعمال کی ہے۔ ویسے بھی یہ میری پردھان منتری کا ذاتی کام ہے۔
وہ وائٹ کال کرمنل ہیں، 2-4 سے زیادہ لوگوں کو میرے تعاقب میں نہیں لگا سکتی، نہ ہی حکومتی مشینری استعمال کر سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی میرا پیچھا کر بھی رہا ہے تو مجھے پرواہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی میرا پیچھا کر بھی رہا ہے تو مجھے پرواہ نہیں۔ گلابی اسکرٹ بلاؤز اور سفید ہیٹ والی لڑکی بے پرواہ لگتی تھی۔ اس کے چہرے پر صرف سادگی تھی، ہاتھ، گردن اور کان کسی بھی زیور سے خالی تھے۔ وہ انگوٹھی بھی ندارو تھی۔ جہان نے چند لمحے اس کا چہرے کا مطالعہ کیا اور پھر گویا ہوا، اینی ویز، کام کیا ہے، کون سی کتاب چرانی ہے اور کہاں سے؟ وہ غور سے اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ اس کی کنپٹی پر موجود زخم کا نشان عمارت سے آتی پیلی روشنیوں میں واضح دکھائی دیتا تھا۔ تالیہ ذرا سا کھنکاری۔ سب سے پہلے تو میری مدد کے لیے شکریہ۔ جہان نے بھی کاندھے اچکائے۔ تمہارا بھی شکریہ۔ وہ جو بات آگے بڑھانے لگی تھی رک کر اسے دیکھنے لگی۔ میرا شکریہ؟ کیوں؟ میری یومیہ اجرت پر راضی ہونے کے لیے؟ تالیہ مراد کے کاندھے سیدھے ہوئے، آنکھیں کھلیں۔ وہ رقم، وہ جو تم نے کاغذ پر لکھی تھی، وہ اب بھی چاہیے تمہیں؟ دماغ بھگ سے اڑا۔ اگر تمہیں نہیں دینی تھی تو تم نے مجھے کال کیوں کی؟ کیونکہ تم نے مجھے اس چٹ میں نئی سیم ڈال کر دی تھی۔ ہاں، اور میں نے کہا تھا اگر اس رقم پر راضی ہو جاؤ تو مجھے کال کر لینا، جو کہ تم نے کر لی، اسی لیے میں وقت نکال کر آیا ہوں تمہارے پاس۔ ساتھ ہی مصروف انداز میں کلائی کی گھڑی دیکھی اور پھر نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر تمہیں منظور نہیں ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ وہ دانت پر دانت جمائے چند لمحے اس کو دیکھتی رہی۔ وہ بہت بڑی رقم ہے، کام چھوٹا ہے کیا؟ وہ مسلسل بند لبوں سے منہ ہلاتے ہوئے چنگم بھی چبا رہا تھا۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور اندر ابلتے غصے کو بامشکل واپس دبایا۔ میں تمہیں اس سے کم رقم دے سکتی ہوں، ناٹ اے پینی مور، ناٹ اے پینی لیس۔ اس نے رکھائی سے بات کاٹی تو تالیہ نے دوبارہ گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، اگر پہلے مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو؟ اب کہ وہ مشکوک نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ چور ہو یا اسکامر یا کوئی کرائے کے قاتل یا گینگسٹر؟ کتنی دفعہ بتایا ہے، میں مکینک ہوں، لکھ کر دوں کیا؟ چڑچڑا سا جواب آیا۔ اچھا۔ تالیہ نے مشروب کا گلاس اٹھا کر گھونٹ بھرا اور پھر اسے واپس رکھا۔ رات کی برقی روشنیوں میں وہ دونوں ٹھنڈی ہوا میں تالاب کے کنارے میز پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ مان لیا، مگر مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ تم میرے کام آ سکتے ہو یا نہیں، اس لیے یہ بتاؤ تم کیا کرنا جانتے ہو؟ آئی فکس تھنگ۔ وہ اس سے نظریں ہٹائے بغیر بولا۔ صرف چیزیں، مسئلے، لوگ۔ کندھے اچکائے۔ اور اس سے پہلے تم کتنے قابل ذکر کام کر چکے ہو؟ سوری، مگر کیا یہ جاب انٹرویو ہے؟ ناگواری سے ماتھے پر بل ڈالے۔ یومیہ اجرت جاب کی ہی ہوتی ہے۔ جتا کر بولی، گرل، اگر تمہیں میری مدد چاہیے تو میری قابلیت پر بھروسہ رکھو۔ گرل، تالیہ نے دونوں ابرو اٹھا کر اس کے طرز انداز تخاطب پر تعجب کا اظہار کیا۔ جواب میں اس نے شانے اچکائے۔ تمہارے اپنے ملک میں بہت سے نام ہیں، مجھے کیا معلوم کہ کون سا اصلی ہے؟ خیر، کام بتاؤ۔ اس نے سنجیدگی سے یاد دلایا تو تالیہ نے گہری سانس لی اور ہلکا سا مسکرائی۔ اس کی آنکھیں چمکیں۔ اسی لمحے اس کی چمک تالاب کے نیلے پانی سے زیادہ تھی۔ ہمیں ایک رائٹر کے ذہن سے ایک کتاب کو چرانا ہے، ایسے کہ وہ اسے بھول جائے اور کبھی لکھ نہ سکے، اور یہ کتاب لکھے جانے سے پہلے ہی مر جائے۔ انٹرسٹنگ۔ اور یہ کس طرح کی کتاب ہے؟ جہان کی آنکھوں میں دلچسپی اور تجسس ابھرا۔ سیاست میں 2 طرح کی کتابیں ہی تہلکہ مچاتی ہیں، ایک وہ جیسی ایڈم بن محمد لکھتا ہے، حکمرانوں کو کرپشن کو بے نقاب کرنے والی، اور دوسری جو سیاستدان کی ایکس وائف لکھتی ہے، اسکینڈلز اور سنسنی سے بھرپور، جو نیلوفر بخت۔ تم نیلوفر بخت کے پیچھے آئی ہو یہاں؟ وہ بات کاٹ کر کراہا، جیسے یہ خیال پہلے نہ آنے پر غصہ آیا ہو۔ ظاہر ہے تمہاری وزیر اعظم نے تمہیں اسی کے لیے یہاں بھیجا ہوگا۔ میں سمجھا تھا کوئی سرکاری کام ہوگا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا جیسے ساری بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ مگر کیا یہ سچ ہے کہ نیلوفر بخت واقعی کتاب لکھ رہی ہے؟ ہاں، صوفیہ رحمان کی سوتیلی ماں نیلوفر بخت
کتاب لکھ رہی ہے داتو سری عبد الرحمان کے خلاف، اور وہ اسے الیکشن کمپین شروع ہونے سے پہلے مارکیٹ میں لائے گی تاکہ اس کتاب کے ذریعے صوفیہ رحمان کے خاندان سے لوگوں کو بدظن کیا جائے۔ تم بار بار میری بات کیوں کاٹ رہے ہو؟ تم بار بار دائیں طرف کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ دو بدو بولا تو تالیہ نے ناگواری سے سر جھٹکا اور بات جاری رکھی۔ اب کی دفعہ لہجہ دوستانہ نہیں تھا۔ تم جانتے ہی ہوگے کہ نیلوفر بخت عمر میں صوفیہ جتنی ہی ہوگی۔ اس کی 8-9 برس پہلے عبد الرحمان صاحب سے طلاق کے بعد 3 سالہ شادی شدہ زندگی ختم ہو گئی تھی۔ نیلوفر پہلے اٹلی چلی گئیں اور پھر مصر آ گئیں۔ اس کا منہ بند رکھنے کے لیے داتو سری عبد الرحمان اس کو سالانہ بھاری رقم دیتے تھے، مگر ان کے انتقال کے بعد جب صوفیہ کو معلوم ہوا کہ اس کا باپ اس عورت کے ہاتھوں بلیک میل ہوتا تھا تو اس نے وہ پیسے بند کرا دیے۔ نیلوفر ان پیسوں کے علاوہ بھی متعدد حکومتی فیورز لیتی رہی کیونکہ اس کے پاس ترک کا ایک پتہ تھا۔ صوفیہ کے باپ کے ساتھ گزارے 3 سال۔ I get it۔ وہ ان تفصیلات سے بور ہونے لگا، مگر تالیہ نے بات جاری رکھی۔ بالکل، اس کے پاس ان 3 سالوں کی یادیں تھیں اور وہ ایک کتاب لکھ کر عبد الرحمان پر کیچڑ اچھال سکتی تھی۔ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، ایسی کتابیں عزتیں اچھالتی ہیں اور اسکینڈل بنتے ہیں۔ عبد الرحمان یہ نہیں چاہتے تھے، اسی لیے اس سے ڈرتے رہے، مگر ان کی موت کے بعد نیلوفر کو پیسے دینے کا سلسلہ رک گیا۔ نیلوفر اور صوفیہ کے درمیان اتنی نفرتیں حائل تھیں کہ وہ اس عورت کو 1 پائی دینے سے بھی انکاری رہی۔ نیلوفر نے پہلے بہت شور مچایا، پھر خاموشی اختیار کر لی۔ 2 سال پہلے اس نے ایک کتاب لکھنے شروع کی اور اب 3-4 ماہ قبل اس نے اپنے دوستوں کے سرکل میں اس بات کو ظاہر کیا کہ اگلے ماہ جب الیکشن کمپین شروع ہوگی وہ اپنی کتاب کو منظر عام پر لا کے صوفیہ کو تباہ کر دے گی۔ تو صوفیہ کیا چاہتی ہے؟ یہی کہ میں اس کتاب کو اس کے ذہن سے یوں چراؤں کہ وہ اسے کبھی لکھ نہ سکے اور اس کا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ تو صوفیہ اسے گولی مروا دے، سمپل۔ جواب میں تالیہ نے تادیبی نظروں سے اسے گھورا۔ صوفیہ رحمان سیاستدان ہے، قاتل نہیں، اسے اپنے ہاتھ صاف رکھنے ہیں۔ کیوں؟ اس نے اپنے مخالف سیاستدان کی بیٹی کو بھی تو مروایا تھا نا؟ وہ شانے اچکا کر بولا تو تالیہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ صرف ایک الزام ہے، مگر دیکھو اس کی سزا وہ ابھی تک بھگت رہی ہے۔ ایک اور قتل اپنے سر کیوں لے؟ انٹرسٹنگ، لیکن تم تو اس کے مخالف کیمپ سے ہو، تم اس کی مدد کیوں کر رہی ہو؟ تالیہ کے چہرے پر ایک دم برہمی ابھری۔ میں کسی کے کیمپ میں نہیں ہوں، وہ تیزی سے بولی، میں صرف اپنی مدد کر رہی ہوں۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھے جہان نے غور سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ شاید تم اپنے لیڈر سے ناراض ہو، میرا مشورہ مانو تو اس کتاب کو آنے دو۔ تمہارا لیڈر آسانی سے جیت جائے گا۔ اور تم خود تھوڑی کھجاتے ہوئے سوچا، تم بھاگ جاؤ اور اپنی جان بچاؤ۔ رہی نیلوفر تو وہ کسی صورت کتاب نہیں روکے گی۔ کیا میں نے تم سے مشورہ مانگا ہے؟ جہان نے شانے اچکائے۔ مفت تھا۔ تم بتاؤ، تم میری مدد کرو گے یا میں خواہ تمہیں برداشت کر رہی ہوں؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ اس نے گہری سانس لی اور تالاب کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مجھے اور تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ صوفیہ رحمان کو چاہیے کہ نیلوفر کو پیسے دے دے۔ اب دیر ہو چکی ہے۔ اس نے خاندان والوں کے سمجھانے پر ایک دفعہ کوشش کی، لیکن نیلوفر بخت کی نفرت بہت بڑھ چکی ہے۔ اگر دوبارہ آفر کی تو نیلوفر اس آفر کو سرے عام ایکسپوز کر کے ظاہر کرے گی کہ اس کا منہ بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یوں لوگ مزید اس کتاب کا یقین کریں گے۔ تو اس کو ڈرائیں، جان کی دھمکی دیں، اس کا کوئی ویک پوائنٹ ڈھونڈ کر۔ بلیک میلنگ اس کو خاموش کروا سکتی ہے، جس کے پاس کھونے کو کچھ ہو۔ نیلوفر ایک بدنام عورت ہے۔ سارے ملائیشیا کو معلوم ہے کہ اب تک وہ عبد الرحمان کے پیسے پر عیش کر رہی تھی۔ اس کی بیٹی جو اس کے پہلے شوہر سے ہے، وہ مہنگے اسکول میں پڑھتی تھی۔ بیٹا امریکہ میں بورڈنگ میں داخل تھا، لیکن جب پیسہ کم ہوتا گیا تو نیلوفر نے عبد الرحمان کے خلاف چھوٹے موٹے انٹرویو دینا شروع کیے۔ یہی اس کا ذریعہ معاش ہے۔ وہ بہت سے مردوں کے ساتھ گھومتی ہے۔ اس نے عزت کھو دی ہے، اب وہ کس چیز کے لیے ڈرے؟
وہ اتنی بدنام ہے تو لوگ اس کا یقین کیوں کریں گے؟ کیونکہ لوگ لوگ ہوتے ہیں۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ انہیں سینسیشنل مسالے دار چیزیں دلچسپ لگتی ہیں، چاہے سامنے والے کی عزت تباہ ہو جائے۔ سر عام بدنام ہونے کے ڈر سے سب ڈرتے ہیں۔ ہیل ہیتھ نو فیری لائک اے وومن از کرنٹ، اس نے تبصرہ کیا۔ اسی لیے اس کو بلیک میلنگ خاموش کرا سکتی ہے، نہ پیسہ دے کر اس کا منہ بند کیا جا سکتا ہے۔ کوئی تیسرا حل کر کے اس کتاب کو روکنا ہوگا۔ تم بار بار ان درختوں کو کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہاں کوئی ہے کیا؟ اس نے گردن موڑ کر تالیہ کی نظروں کے تعاقب میں دور کھجوروں کے درختوں کو دیکھا اور پھر واپس تالیہ پر مشکوک نظریں جما دیں۔ تمہیں کیا؟ میں جہاں بھی دیکھوں۔ تم نے میری بات غور سے سنی بھی ہے یا نہیں؟ ٹیک لگا کر بیٹھے جہان نے کاندھے اچکائے۔ پی کیپ کے سائے میں بھی اس کی گہری بھوری آنکھوں میں چھائی سوچ کی پرچھائی دکھائی دیتی تھی۔ مجھے سمجھ میں آ گیا ہے سب، مگر پلان کیا ہے؟ تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے۔ وہ گردن اکڑا کر بولی، تم مجھے نیلوفر کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے دو۔ مجھے اس کے گھر کے پتے اور فون نمبر کے علاوہ دولت صاحب نے کچھ نہیں دیا۔ اس نے پرس سے ایک تہہ شدہ کاغذ نکال کر میز پر رکھا تو جہان نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا، پھر کھول کر پڑھا، پھر نظریں اٹھا کر غور سے تالیہ کو دیکھا اور کاغذ واپس میز پر رکھا۔ ہو جائے گا، صبح ملتے ہیں پھر۔ حالم، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور سوالیہ انداز میں اس کا نام لیا۔ تم مجھے تالیہ کہہ سکتے ہو۔ تمہارے برعکس میں اپنے نام اور پیشے کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتی۔ تپانے والی مسکراہٹ سے اسے دیکھا تو اس نے ایک جتاتی نظر اس پر ڈالی، منہ میں کچھ بڑبڑایا اور کیپ چہرے پر جھکاتا آگے بڑھ گیا۔ وہ پتلیاں سکڑے مشکوک نظروں سے اسے جاتا دیکھتی گئی۔ کیا اس نے درست آدمی پر بھروسہ کیا؟ اگر جو وہ جا کر نیلوفر کو بتا دے اور اس سے بھی رقم وصول کر لے، ڈبل ایجنٹ۔ مگر خیر، نیلوفر کے پاس دینے کو کوئی خزانے نہیں تھے، اور رہا یہ آدمی تو اس کے متعلق بھی وہ جان جائے گی۔ وہ گردن موڑ کر دوبارہ سے درختوں کے اس جھنڈ کو دیکھنے لگی۔ آس پاس ٹیبلز پر لوگ بیٹھے کھانے پینے اور خوشگپیوں میں مصروف تھے، مگر وہ جوس کے گھونٹ بھرتی ان درختوں پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ کوئی تھا جو اسے ان درختوں میں چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھ کسی آواز سے کھلی تھی۔ وہ ایک دم تیزی سے اٹھ بیٹھی اور گھبرا کر ادھر ادھر گردن موڑی۔ وہ اس قید خانے میں تھی جس کا دروازہ سلاخوں سے بنا تھا۔ کیا حقان اسے تفتیش کے لیے بلانے والا تھا؟ اس نے ہاتھ مار کر دیوار ٹٹولنی چاہی جس سے وہ ٹیک لگا کر خود کو محفوظ تصور کرتی تھی، مگر قریب میں کوئی دیوار نہ تھی، نرم بستر تھا۔ ٹیبل پر لیمپ کو ہاتھ لگا تو وہ جل اٹھا۔ تالیہ قاہرہ کے ایک ہوٹل کے بیڈ روم میں تھی۔ چند لمحے وہ پلکیں جھپکا جھپکا کر اطراف کو دیکھے گئی، پھر بصارت ماحول سے آشنا ہوئی تو وہ بستر سے اتری، پھر ننگے پیروں سے چلتی کھڑکی تک آئی۔ رات کے اس پہر تالاب کے گرد کرسیاں ویران پڑی تھیں، البتہ ساری بتیاں روشن تھیں۔ درختوں کا پراسرار جھنڈ اسی طرح کھڑا تھا۔ تالیہ نے میکان کے انداز میں کھڑکی کی کنڈی کھولی اور 2 فٹ کی اونچائی پر موجود کھڑکی سے ننگے پیر چھلانگ لگائی، پھر تیز تیز ان درختوں کی جانب چلتی گئی۔ رات کو موسم ٹھنڈا ہو جاتا تھا اور تیز ہوا کے باعث اس کے بال پیچھے کو اڑنے لگے تھے، مگر وہ پرواہ کیے بغیر تیز قدم اٹھاتی گئی، یہاں تک کہ وہ درختوں کے پاس پہنچ گئی۔ کوئی ہے؟ اس نے ہلکا سا پکارا۔ ایک درخت کے تنے پر ہاتھ رکھ کر اس کی اوٹ سے آگے جھانکا۔ دور اس جھنڈ کے وسط میں کوئی زمین پر بیٹھا تھا، ایک آدمی جس کے ہاتھ محنت سے سخت اور کھردرے ہو چکے تھے اور ماتھے پر سرخ پٹی باندھ رکھی تھی۔ وہ اکڑوں بیٹھا مسکرا کر اوپر آسمان کو دیکھتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ ساتھ زمین پر ایک بچی بیٹھی تھی، اس کا لباس خاکی رنگ کا میلا گدلا سا تھا، لمبے بال سیاہ تھے۔ وہ بھی مسکرا کر گردن اٹھائے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں مدھم سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ تالیہ درخت کے تنے پر ہاتھ رکھ کر کھڑی رہ گئی، اس کی نظریں ان دونوں پر جمی تھیں۔ وہ بنا پلک جھپکائے انہیں دیکھ رہی تھی، پھر وہ تنے سے لگی نیچے بیٹھتی گئی۔ ان دونوں کے انداز میں اکڑوں بیٹھی، گھٹنوں کے گرد بازو حائل کیے، وہ یک ٹک
انہیں دیکھے گئی۔ وہ دونوں اس قطعے پر بیٹھے تھے۔ وہ ان درختوں کے درمیان ہونے کے باوجود اس کا حصہ نہیں تھا۔ وہ جنگل کی زمین جیسا تھا اور اس کے گرد قدیم ملاقہ کے جنگل کے درخت آگے کھڑے نظر آتے تھے۔ دفعتاً اس آدمی نے نظریں موڑیں اور اسے دیکھا، پھر مسکرا کر سر کو خم دیا جیسے اسے قریب آنے کا اشارہ دے رہا ہو۔ لڑکی نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اس طرف دیکھا۔ تالیہ کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا پھنسا، آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھی، بس وہیں بیٹھی ان دونوں کو دیکھے گئی جو اب اسے ہی دیکھ کر مدھم سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ اس قدیم شہر کے درمیان سانپ کی صورت ایک دریا بہتا تھا جسے نیل کہا جاتا تھا۔ نیل کے ایک طرف موجود شہر کو قاہرہ کہا جاتا تھا اور دوسری جانب غیزہ تھا۔ قاہرہ اور غیزہ کو ایک خوبصورت پل نے جوڑ رکھا تھا جو ہر وقت ٹریفک سے معمور ہوتا تھا۔ رات کو اس پل پر مصنوعی روشنیاں چمک رہی تھیں، مگر صبح ہوئی تو سورج نے سب روشنیوں کو بجھا دیا اور سارا شہر دن کی سفیدی میں ڈوب گیا۔ ایسے میں اس ہوٹل کے نیلے تالاب کے پار اگے درختوں کا جھنڈ بھی روشنی میں نہا گیا تھا۔ تالیہ اس وقت اس کے درمیان کھڑی تھی۔ رات کو ہوٹل ملازمین کے آنے پہ وہ وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن صبح ہوتے ہی پھر سے آ گئی۔ سیاہ بالوں کو کیچڑ میں باندھے وہ کاندھے پر جامنی پونچو شال پہنے ہوئے تھی۔ پونچو کے اوپر سامنے ایک سنہری لاکٹ سینے پر پڑا نظر آتا تھا اور سن گلاسز سر کے اوپر ٹکا رکھے تھے۔ سیاہ اداس آنکھیں درختوں کے بیچ کھڑے ان باپ بیٹی پر جمی تھیں۔ بچی ننھے ہاتھوں سے لکڑیوں کا گٹھا اٹھا رہی تھی۔ آدمی اس کے ساتھ تھا۔ وہ زمین پر کٹی لکڑیوں کو گٹھے میں باندھتے ہوئے اسے بتا رہا تھا اسے گھر کا راستہ کیسے ڈھونڈنا ہے۔ ستارے سے، ستارے کے تعاقب سے۔ اگر اس کا دل چاہے تو سارے راستے ستاروں کے بغیر بھی مل جائیں گے۔ بچی غور سے سن رہی تھی۔ بات کرتے ہوئے اس آدمی نے گردن اٹھا کر تالیہ کی سمت دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں تو وہ مسکرایا۔ تالیہ کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ واپسی کے راستوں کی تلاش ان کو ہوتی ہے جن کو پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہوتی ہے، اسے نہیں تھی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان درختوں کے جھنڈ میں ایک اور منظر چھلکنے لگا۔ گھوڑے پر بیٹھا وہی آدمی، ماتھے پر بدستور سرخ پٹی باندھے، کاندھوں تک آتے سیاہ بال لیے، شاہی پوشاک پہنے، مسکرا کر کہہ رہا تھا، مجھے تمہارا انتظار رہے گا تالیہ، تمہاری واپسی کا انتظار۔ کیا آپ کو اب بھی میرا انتظار ہے باپا؟ تالیہ کھو گئی ہے۔ اسے گھر کے سارے راستے بھول گئے ہیں، نہ ستارے رہے ہیں، نہ چاند، اور نہ ہی تالیہ۔ وہ بری طرح ڈر کر پلٹی، نہ کوئی چاپ آئی تھی، نہ آواز۔ وہ جانے کب اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا اور اب تنقیدی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، گرے سویٹ شرٹ کے آستین موڑے، ماتھے پر پی کیپ سے سایہ کیے، وہ شدید برہم نظر آتا تھا۔ تالیہ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہری سانس لی۔ آؤ جہان، تم نے مجھے ڈرا دیا، آؤ وہاں چل کر، اور جو تم نے کیا اس کے ماتھے پر بل تھے۔ تالیہ نے رک کر اسے دیکھا۔ دیکھو میں نے کہا ہے میں پیسے دے دوں گی تو دے دوں گی، اب کام کی بات، تو پھر میرے فنگر پرنٹ سے کیا معلوم ہوا تمہیں؟ وہ درستی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ایکسکیوز می۔ جہان کے عقب میں نیلا تالاب دھوپ میں چمکتا دکھائی دے رہا تھا۔ روشنی اس کے اطراف سے نکل کر تالیہ کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کے شدید برہم نظر آتا تھا۔ تمہیں لگتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ رات تم نے مجھے نیلوفر کا پتہ ایک کاغذ پر لکھ کر کیوں دیا تھا؟ وہ دبے دبے غصے سے کہہ رہا تھا، تاکہ میرے جاتے ہی تم اس کاغذ کو فنگر پرنٹ ٹیسٹ کے لیے اپنے ایک مصری کانٹیکٹ کو بھیج دو۔ تمہاری اطلاع کے لیے مجھے صبح سے پہلے کال آ گئی تھی کہ کسی نے میرے فنگر پرنٹ سے میرا بیک گراؤنڈ ڈیٹا نکلوانے کی کوشش کی ہے۔ اوہ اچھا۔ تالیہ نے سینے پر بازو لپیٹے اور اسی کے انداز میں چمک کر بولی، اور تم نے جو سم مجھے دی تم اس سے بالکل بھی میری لوکیشن ٹریس نہیں کر رہے ہو نا؟ اور ہاں، تمہاری سم میں جو بگ لگا تھا اس سے تو میں بالکل بھی واقف نہیں ہوئی۔ مگر وہ قطعاً شرمندہ نہیں ہوا، اس کی بات انسنی کر گیا۔ اگر تمہارے پاس پہلے ہی مصری دوست تھے تو مجھے ہائر کرنے کا مقصد، وہ سیاسی دوست ہیں، سفارت خانے میں کام کرتے ہیں، تمہاری طرح کرمنلز نہیں ہیں۔ دیکھو، گہری سانس لی اور مصالحتی انداز میں
دونوں ہاتھ اٹھا کر بولی، میں تمہیں نہیں جانتی۔ اس طرح تمہارے ساتھ کام کر رہی ہوں تو تمہارا بیک گراؤنڈ چیک کرانا ضروری تھا۔ اوہ، اور میرے فنگر پرنٹ نے کیا بتایا میرے بارے میں؟ وہی جو تم نے کہا تھا۔ اس نے بغیر شرمندہ ہوئے بے پرواہی سے شانے اچکائے۔ تم قاہرہ کے ایک مکینک ہو، جہان سکندر نام ہے، اور پچھلے چند ماہ سے یہاں مقیم ہو۔ وہ چند لمحے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتا رہا، پھر جیب سے ہاتھ نکالے اور دایاں ہاتھ اوپر کیا۔ تالیہ چونک کر اس کے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ جہان نے اپنی ایک انگلی کے پور سے جھلی سی اتاری۔ میں فیک فنگر پرنٹ لگاتا ہوں مادام۔ میں نے اپنے اصلی فنگر پرنٹس کئی سال پہلے جلا دیے تھے۔ اس نے اپنا بے داغ پور دکھایا اور جھلی واپس لگا دی، اور وہ اسی طرح چپک گئی۔ بٹ نائس ٹرائی، طنز سے بولا۔ تم مجھے پورے قاہرہ میں اسٹائل کر سکتے ہو، اور میں تمہارے بیک گراؤنڈ چیک نہیں کرا سکتی۔ ڈبل اسٹینڈرڈز۔ وہ دونوں درختوں کے جھنڈ میں آمنے سامنے کھڑے بحث کر رہے تھے۔ سنو لڑکی، وہ سنجیدگی سے ماتھے پر بل ڈالے بولا، اگر تمہیں میرے ساتھ کام کرنا ہے تو مجھ پر بھروسہ کرو۔ میں یوں ہر غیر ملکی کون وومین کے ساتھ کام نہیں کرتا۔ اگر کر رہا ہوں تو مجھ پر بھروسہ کرو، اور ان درختوں کو دیکھو، اور ان درختوں کے ناسٹریلجیا سے نکل کر کام پر فوکس کرو۔ کون وومین، اس کو وہ لفظ چابک کی طرح لگا۔ گال سرخ ہوئے۔ اوہ سوری، تم کون وومین نہیں ہو، تم تو… کیا کہا تھا احمد نظام نے؟ کنپٹی پر ہاتھ رکھ کر یاد کیا۔ ہاں، تم تو تاشا پسونا ہو، پسونا، ساحرہ۔ بٹ یو نو واٹ؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چند قدم آگے آیا، یہاں تک کہ اس کے عقب میں نظر آتا تالاب چھپ گیا۔ میرے نزدیک تم ایک بے وقوف لڑکی ہو، جس نے یوں میرا بیک گراؤنڈ چیک کرا کے میرا اعتبار توڑ کر میرے ساتھ کام کرنے کا موقع کھو دیا ہے۔ وہ چبا چبا کر کہہ رہا تھا، تم سے زیادہ ہیری پوٹر کی ایک جادوگرنی تھی، ناشکری جادوگرنی، جو دریا میسر ہونے کے باوجود اس پر تالاب بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ بٹ یو نو واٹ؟ تم کوئی ساحرہ نہیں ہو، نہ ہی میں تمہارا ملازم ہوں۔ یہ میرا ہوم ٹرف ہے، یہاں میرے ساتھ گیمز نہ کھیلو، کیونکہ اگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں تو میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک ایک لفظ اندر تک سلگا دینے والا تھا۔ تالیہ کا چہرہ سرخ ہوا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر صدمہ اتنا شدید تھا کہ وہ کچھ بول نہ سکی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے پلٹ گیا اور وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ پھر گردن موڑی تو درختوں کے جھنڈ میں وہ دونوں دکھائی دیے۔ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے کھڑا سرخ پٹی والا آدمی اسے دیکھ رہا تھا، اور ساتھ اس کی ٹانگ برابر آتی بچی، جس نے ننھے بازوؤں میں خشک لکڑیاں اٹھا رکھی تھیں۔ اس کی آنکھیں بھی تالیہ پر جمی تھیں۔ وہ چند لمحے ان دونوں کو دیکھتی رہی، یہاں تک کہ نگاہوں کے سامنے گیلی دھند چھاتی گئی۔ گال ابھی تک سرخ دہک رہے تھے۔ تمہیں گھر کا راستہ بھول گیا ہے تالیہ؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ ان دونوں کی اس پہ جمی آنکھیں منتظر تھیں۔ وہ اس کا انتظار کر رہے تھے، اس کی واپسی کا، گھر لوٹ کر آنے کا۔ تالیہ نے مٹھی سے آنکھیں صاف کی تو درختوں کا جھنڈ خالی نظر آیا۔ وہ دونوں غائب ہو چکے تھے۔ اس نے گردن موڑی تو تالاب بھی سنسان پڑا تھا۔ جہان جا چکا تھا۔ بدلحاظ آدمی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ناک سے گیلی سانس اندر کھینچی، آنکھیں دوبارہ رگڑی۔ تالیہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ مجھے ہیری پوٹر کی وچ کہے؟ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں کھڑی تھی۔ ہاؤس کیپنگ سے آئی ملازمہ اس کے برتن اٹھا رہی تھی تو اس نے پکارا، سنو، یہ کھڑکی کا پردہ بند کر دو۔ آر یو شیور میم؟ ملازمہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ باہر سے آتی روشنی تو تازگی کا احساس دیتی ہے، مگر مجھے اس کھڑکی سے یہ درخت نظر آتے ہیں جو میرے ویو کو بلاک کر رہے ہیں۔ مجھے یکسوئی سے کام کرنا ہے اور ان درختوں کو نہیں دیکھنا، وہ سرد مہری سے کہہ رہی تھی۔ ملازمہ نے سر ہلا دیا اور پردہ کھینچ دیا۔ سارا کمرہ ایک دم اندھیرے میں ڈوب گیا۔ تالیہ نے مصنوعی بتیاں جلا دیں اور لیپ ٹاپ اٹھا لیا۔ اسے ماضی کی یادوں سے نکل کر کام پر توجہ مرکوز کرنی تھی۔ وہ اکھڑ اور بدلحاظ آدمی تو چلا گیا، اب جو کرنا تھا اکیلے کرنا تھا۔ ایسے میں وہ ان درختوں کی کشش کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ شام تک اس کا کمرہ کاغذوں کی دکان لگنے لگا تھا۔
जगह जगह प्रिंट आउट्स बिखरे थे और वो जो अपने छोटे छोटे प्रिंटर से प्रिंट निकाल कर रख रही थी, कुछ तोड़ मरोड़ कर जमीन पर फेंक रही थी। उस वक्त वो खिड़की के साथ कुर्सी पर बैठी थी, टी शर्ट और ट्राउजर में मलबूस, बाल गोलमोल बांधे, पेन हाथ में पकड़े और लैपटॉप घुटनों पर रखे वो कॉफी का घूंट भर रही थी। साथ रखे 3 खाली मग उसकी हालत के अक्कास थे। फिर उसने मग रखा और स्क्रीन फोल्ड की, जैसे आज का काम खत्म किया हो। फिर सर उठाकर कमरे की अबतर हालत को देखा तो जो पहली शेख महसूस हुई वो खामोशी थी। खामोशी और अकेलापन। एकदम से कमरे की दीवारें सिमटने लगीं। एक दीवार सलाखों वाले दरवाजे में तब्दील हो गई। वो ठंडी दीवार से टेक लगाए खौफजदा बैठी थी और सलाखों के पार खड़ा हत्तान तंज से कह रहा था। तालिया ने जोर से सर झटका तो वो मंजर गायब हो गया। ये मनाजिर इन मुस्तकबिल के ख्वाबों की तरह नहीं उसे दिखाई देते थे। ये अजीब तरीके से इसके इर्द गिर्द अभी तक चक्कर लगा रहे थे। वो जरा अकेली होती तो वो इसके आसपास उभरने लगते। नींद में आवाजें सुनाई देने लगती। तालिया ने गहरी सांस ली, सर कुर्सी की पुष्ट से टिकाया। सोचा था अब पीछे रह जाने वालों पर अफसोस नहीं करना, ना उनको याद करना है, मगर यादें हमारे इख्तियार के मातहत नहीं होती, अपनी मर्जी से आती हैं और चली जाती हैं, ये देखे बगैर कि किसी को कितना दुख दे गई हैं। उसने फौरन फ़ोन उठाया और ईमेल खोली। वहाँ एडम्स की ईमेल थी, दातन की भी और फाते की भी। ईमेल के सब्जेक्ट से मालूम होता था कि वो इसकी खैरियत पूछना चाहते थे। तालिया चंद लम्हे ईमेल्स की इन फहरिस्त को देखती रही, फिर एक एक करके सबको मार्क किया और डिलीट का बटन दबा दिया। वो इसकी स्क्रीन से मिट गईं, दिमाग से नहीं गईं। उसे इन तीनों की ईमेल्स तो दरकुनार उनकी शक्लें भी नहीं देखनी थीं। फिर सर उठाया तो कमरा और वीरान नहीं लगा। उसमें जगह जगह बिखरे कागज नजर आने लगे जो इसकी तवज्जो के मुंतजिर थे। अभी तालिया मुराद को बहुत सा काम करना था और वो कर सकती थी। उसने लंबा बाजू करके रिसीवर उठाया, मजीद कॉफ़ी ऑर्डर की और एक दफ़ा फिर से स्क्रीन खोली। वहाँ इसके अपने अल्फाज जगमगा रहे थे। नीलोफर बख्त कौन है? स्क्रीन की नीली रोशनी तालिया के चेहरे को जगमगा रही थी। वो पुतलियाँ सुकेड़े अपने रिसर्च करके जमा किए अल्फाज फिर से पढ़ने लगी। नीलोफर बख्त कौन है? यह काहिरा का एक पोश इलाका था। सड़क किनारे खूबसूरत स्टोर्स और रेस्टोरेंट बने थे। ऐसे में एक कॉफ़ी शॉप के ऊपर अरबी में जली हरूफ में सितारा बुक्स कॉफ़िया लिखा नजर आता था। शीशे की दीवारों से मुज़य्यन ये कॉफ़ी शॉप की महक से भरी थी। बारिस्ता बारी बारी ग्राहकों के कॉफ़ी कप काउंटर पर रख कर उनके नाम पुकार रहा था। लोग आते और अपने कप उठाकर ले जाते। कोने की एक मेज पर बैठी तालिया काफिया का घूंट भरती शीशे की दीवार से पार देख रही थी। उसने सब्ज हुडी पहन रखी थी जिसका हुड सर को ढांपे हुए था और आंखों पर नजर का मोटा चश्मा लगा रखा था। नीलोफर बख्त कौन है? बाहर सुबह की रोशनी में पार्किंग में एक कार अभी आकर रुकी थी। फ्रंट का दरवाजा खुला और पहले एक सुनहरी हील वाली सैंडल जमीन पर रखी गई और फिर वो औरत सीधी होती बाहर निकली। नीलोफर एक 48 बरस की खूबसूरत औरत है जिसने बढ़ती उम्र के बावजूद खुद को जिम और सैलून की मदद से फिट रखा हुआ है। वो तालीम याफ्ता नहीं है, मगर दातू सरी अब्दुर्रहमान के साथ उम्रा और रऊसा की महफिल में उठने बैठने ने उसे बहुत गुरूम कर दिया है। कार से निकलने वाली औरत दराज कद और खूबसूरत थी। उसके स्याह बाल लेयर्स में कांधों पर गिरते थे और माथे पर बंक्स की सूरत कटे थे। कानों में हीरे के टॉप्स पहने, उंगलियों में अंगूठियां, ऐश ग्रे कोट और स्कर्ट तले जालीदार स्टॉकिंग्स पहने वो बारीक ही ऊंची हील के साथ चलती हुई शॉप के दरवाजे तक आ रही थी। नीलोफर के पास फिल वक्त इतना पैसा है कि वो अपने फैशन और रहन सहन को पहले की तरह चला सके। इसके बहुत से मर्द दोस्त उसका खर्चा उठाते रहते हैं, मगर इसकी सारी तवक्कात अपनी आने वाली किताब से जुड़ी हैं जो छपते ही उसे कई मिलियन कमा कर देगी। इसलिए वो अभी तक फैशन पार्टीज और कपड़ों जूतों पर पैसा पहले ही की तरह लुटाती जाती है।
دکان میں داخل ہوتی عورت انڈین نقوش کی حامل تھی۔ بڑی سیاہ آنکھیں، تیکھی ناک اور بے حد پرکشش مسکراہٹ کے ساتھ آنکھوں کو گھمانے کی خاص ادا جو شاپ میں داخل ہوتے ہی ہر مرد کو اس کی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ کوہنی پر بیگ لٹکائے وہ اسی مغرور مسکراہٹ کے ساتھ چلتی ہوئی کاؤنٹر تک آئی۔ نیلوفر کی پہلے شوہر سے موجود بیٹی کالج میں پڑھتی ہے۔ نیلوفر روز اس کو کالج ڈراپ کر کے اسٹار بکس آتی ہے، کافی لیتی ہے اور یہاں سے اس کو اپنے آفس جانا ہوتا ہے۔ بارستیا مسکرا کر اس کا کپ اسے دے رہا تھا۔ نیلوفر نے گہری آنکھیں اس پر مرکوز کیے، کپ تھاما اور سرخ لپسٹک سے مزین ہونٹ ہلا کر تھینک یو کہتے ہوئے یو کو کافی لمبا کیا۔ بارستیا جھیپ کر مسکرا دیا اور سر کو خم دیا۔ آپ کی کافی آپ کے ہاتھوں تک پہنچی مادام، اور جانتے ہو میرے ہاتھوں کے اندر اور کیا مقید ہے؟ وہ کاؤنٹر پر آگے کو جھکی اور نوجوان باریستا کی آنکھوں میں جھانکا۔ ان ہاتھوں میں میرے ملک کی حکومت کا تختہ الٹنے کی طاقت ہے۔ میرے قلم کی ایک جنبش سے کوئی تباہ ہونے والا ہے۔ مسکرا کر واپس سیدھی ہوئی تو باریستا مزید جھیپ کیا۔ نیلوفر اس وقت ساری کشتیاں جلا کر سر عام اپنی کتاب کا چرچا کرتی پھر رہی ہے۔ وہ جانتی ہے کوئی اس کو مروا نہیں سکتا، کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، کیونکہ الزام صوفیہ رحمان پر آئے گا۔ اس کے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں رہا تھا۔ کپ لے کر وہ مڑی اور ارد گرد کھڑے مرد گاہکوں پر ایک مسکراتی نظر ڈالتی دروازے کی طرف بڑھ گئی، جہاں بہت سی نظریں اس کے تعاقب میں دیوانہ وار لپکیں۔ وہاں ایک ادھیڑ عمر داڑھی والے صاحب نے افسوس سے استغفر اللہ اور دل میں استغفر اللہ کہا، کتنی فاحشہ عورت ہے۔ اس کے نکلتے ہی کونے میں بیٹھی ہڈ والی لڑکی اٹھی اور جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے باہر کی طرف بڑھی۔ نیلوفر یہاں سے کافی لے کر سیدھی اپنی شاپ پر جاتی ہے۔ اس نے ایک اینٹیک جیولری شاپ کھول رکھی ہے جس میں وہ بیٹھتی ہے۔ شاپ کی سیل کچھ خاص نہیں، مگر یہ ایک طرح سے شیل کمپنی ہے جس کو رجسٹر کروا کر اس کے کھاتے میں وہ عبدالرحمان کے بھیجے پیسے ڈالتی تھی۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ نیلوفر کو خاموش رہنے کی قیمت ادا کی جاتی تھی، اسی لیے نیلوفر فخر سے کہتی ہے کہ وہ حلال کی روزی روٹی کما رہی ہے۔ اینٹیک شاپ ایک پوش سے سڑک کے کنارے واقع تھی، جہاں قطار میں برانڈڈ اسٹورز اور جیولری شاپس وغیرہ بنی تھیں۔ یہاں سڑک کنارے چلتے اور دکانوں میں خریداری کرتے لوگ یا تو سیاح تھے یا شہر کے امراء۔ ان کا لباس اور انداز ان کی کلاس کا پتہ دیتا تھا۔ ایسے میں نیلوفر کی شاپ کے پار ایک دکان میں کپڑوں کے ریکس الٹ پلٹ کرتی ہڈ والی تالیہ کی نظریں وہیں جمی تھیں۔ نیلوفر اپنی دکان میں داخل ہو رہی تھی، کافی کا کپ ہاتھ میں تھا۔ پہلے اس نے کرختگی سے ورکرز کو مخاطب کر کے کچھ کہا، ساری ناز و انداز بھری مسکراہٹیں غائب ہو چکی تھیں، اور پھر وہ دکان کے اندر ایک دروازے کے پیچھے غائب ہو گئی۔ نیلوفر کا اسی دکان کے اندر ایک آفس موجود ہے جہاں وہ اگلے 2 گھنٹے تک کام کرتی ہے۔ وہاں سے نکل کر دوپہر میں وہ کسی نہ کسی ریسٹورینٹ جاتی ہے جہاں اس کی طرح کا کوئی فارغ خاتون دوست گوسپ کے لیے اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ ابن بطوطہ مال زرد روشنیوں سے مزین ایک جدید طرز کا مال تھا۔ اندر آؤ تو یوں لگتا جیسے سارا زمانہ شاپنگ کرنے آ نکلا ہے۔ مال کے اندر ایک ریسٹورینٹ کی درمیانی میز پر ویٹر دھواں اڑاتے پلیٹر رکھ رہا تھا۔ وہاں ایک ڈائی بالوں والی خاتون بہت دل جمعی سے بیٹھی نیلوفر کی باتیں سن رہی تھیں۔ صوفیہ رحمان اس وقت انگاروں پر لوٹ رہی ہے۔ نیلوفر انگوٹھیوں والا ہاتھ نچا کر محفوظ انداز میں بتا رہی تھی۔ اس کی ساری حکومتی مشینری کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک عورت کا منہ کیسے بند کرائیں۔ یہ ایک عورت انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا، اگر بول پڑی تو اس کا سچ سارے ملائیشیا کو الٹ کر رکھ دے گا۔ واو، تو کب شائع کر رہی ہو کتاب؟ وہ سوال مت پوچھو میری جان جس کے جوابات دینا ناممکن ہو، کیونکہ اس وقت میں اپنی کتاب کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ کوئی نہیں جانتا وہ کہاں ہے اور اسے کون شائع کر رہا ہے۔ اس نے چھری کانٹے کو پلیٹ پر چلاتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا، بس یہ جان لو جب یہ شائع ہوئی نا تو ملائیشیا کے لوگ اپنے آپ پر شرمندہ ہو جائیں گے۔ وہ اپنے سیاستدانوں کے اعمال کے باعث کسی کو دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔
یہ بہت مزیدار فیلنگ ہے ہنی، ایک پورے ملک کی قسمت میرے ہاتھ میں ہے، جیسے چاہوں اس کو بدل دوں۔ میں اس وقت صوفیہ رحمان سے زیادہ طاقتور ہوں، وہ اپنے ہاتھ کی مٹھی کو کھول بند کرتی غرور سے بتا رہی تھی۔ نیلوفر بظاہر ایک بہادر اور پر اعتماد عورت کا امیج دیتی ہے، مگر عموماً ایسی عورتیں نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتی ہیں۔ نیلوفر لنچ کے بعد اپنی بیٹی کو پک کر کے گھر چھوڑتی ہے اور پھر اپنے سائیکائٹرسٹ کے آفس جاتی ہے۔ اس کے ذہنی مسائل اتنے ہیں کہ اسے ہفتے میں 4 سے 5 دن ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے۔ وہ نیند کی گولیوں کے بغیر سو نہیں سکتی اور مسلسل اینٹی ڈپریسنٹ لیتی ہے۔ نیلوفر اپنی کار ڈرائیو کرتی رش والی سڑک سے گزر رہی تھی۔ اس کے عقب میں ایک ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوڈ والی لڑکی سر جھکائے ڈائری میں کچھ نوٹ کیے جا رہی تھی۔ سائیکائٹرسٹ کے پاس سے واپس آنے کے بعد وہ گھر جاتی ہے، جہاں اس کے گھر والے اس کے منتظر ہوتے ہیں۔ نیلوفر پھر رات تک گھر سے نہیں نکلتی۔ ایسی عورتیں اپنی نر اولاد کو خود سے دور رکھتی ہیں، اسی لیے نیلوفر کے گھر میں صرف اس کی کم عمر بیٹی اور ماں رہتے ہیں، جبکہ ٹین ایج بیٹا امریکہ میں بورڈنگ اسکول میں پڑھتا ہے۔ ایک خوبصورت مگر چھوٹا سا بنگلہ رات کے اندھیرے میں اس کالونی میں کھڑا تھا۔ اس کے لان کی بتیاں اور کھڑکیاں روشن نظر آ رہی تھیں۔ کچن کے جالی دار پردے سے اندر میز پر اکٹھے ہو کر کھانا کھاتے لوگوں کے سائے دکھائی دیتے تھے۔ باہر تاریک سڑک پر ایک درخت تلے کھڑی تالیہ غور سے ان افراد کو دیکھ رہی تھی۔ ایک نوعمر لڑکی، خود نیلوفر اور ایک معمر عورت۔ ان کے ہیونوں سے اتنا ظاہر ہوتا تھا کہ وہ تینوں کسی بات پر بحث کرتی کھانے میں مشغول تھیں۔ یہ ویک ڈنرز کا شیڈول تھا۔ ویک اینڈز پر البتہ نیلوفر رات کو پارٹیز یا کلب میں پائی جاتی تھی۔ ہر ماہ کم از کم ایک پارٹی تو نیلوفر بھی دیتی ہے اور فی الوقت وہ اپنے مرد دوستوں کا دیا پیسہ لٹا رہی ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ اس ساری روٹین میں نیلوفر اپنی کتاب کب اور کہاں لکھتی تھی، کیونکہ ابھی تک نہ اس کے ہاتھ میں کہیں کاغذ قلم نظر آیا، نہ ہی وہ لیپ ٹاپ پہ ٹائپنگ کرتی دکھائی دی۔ تالیہ کے ہوٹل کا کمرہ اس صبح پہلے سے بہتر حالت میں تھا۔ اب جا بجا کاغذات نہیں بکھرے تھے، بلکہ کھڑکی کے ساتھ ایک اسٹینڈ رکھا تھا جس پر فلپ چارٹ آویزہ تھے۔ وہ مارکر لیے کھڑی چارٹ پر مختلف خانے بنا کر کچھ لکھ رہی تھی۔ میں یہ سب تنہا بھی کر سکتی تھی، مجھے اس بد لحاظ آدمی کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ مارکر سے لکیر کھینچتے ناراضگی سے سوچا، پھر سوچتی نظروں سے اس چارٹ کو دیکھا۔ نیلوفر کی کتاب کو اس کے ذہن سے نکالنے کے لیے اسے پہلے نیلوفر کے پبلشر کو ڈھونڈنا تھا۔ میں نے اس کو کچھ کہا کیوں نہیں؟ وہ میرے منہ پر مجھے جادوگرنی کہہ دے رہا تھا اور میں دیکھتی رہ گئی۔ شیم آن یو تالیہ۔ اس نے مارکر سے پبلشر لکھ کر سوالیہ نشان بنایا۔ اگر کتاب اگلے ماہ ریلیز ہو رہی تھی تو اب تک وہ پرنٹ میں جا چکی ہوگی۔ یہ سارا کام اس کا پبلشر خفیہ طور پر کروا رہا تھا۔ کون تھا وہ پبلشر؟ ہیری پوٹر کی جادوگرنی، یہی کہا تھا نا اس نے مجھے۔ اسے نہ صرف نیلوفر کا منہ بند کروانا تھا بلکہ اس پبلشر کو بھی ڈھونڈنا تھا۔ اگر کوئی نیلوفر کی کتاب اس موقع پر تباہ کر سکتا تھا تو وہ پبلشر تھا۔ وہی نیلوفر کو سمجھا سکتا تھا یہ کتاب اتنے اسکینڈل سے بھری ہے کہ قانونی فرنٹ پر ان دونوں کو متعدد کیسز کا سامنا ہو سکتا تھا۔ نیلوفر دیوالیہ ہو سکتی تھی، مگر تب تک صوفیہ رحمان بھی تباہ ہو چکی ہوتی۔ میرے نزدیک تم ایک بے وقوف لڑکی ہو جو میرا بیک گراؤنڈ چیک کروا کے۔ اس نے سر جھٹکا اور صفحے پر نگاہیں مرکوز کیں۔ نیلوفر اپنی نفرت میں اتنی آگے جا چکی تھی کہ اسے اپنی پرواہ نہیں تھی۔ بس کسی طرح صوفیہ تباہ ہو جائے، بعد کی وہ بعد میں دیکھے گی۔ اس نے مارکر بند کر کے رکھا اور چارٹ کا صفحہ پلٹا۔ لکھا ہوا صفحہ پیچھے کو لٹکنے لگا اور سامنے نیا صفحہ آ گیا جس پر پینٹنگ بنی تھی۔ اگر کوئی روم سروس میں سے آئے تو وہ یہی صفحہ دیکھے گا۔ ایک ناشکری جادوگرنی جو دریا میسر ہونے کے باوجود اس پر تالاب بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے یس کہا اور خود صوفے پر بیٹھ گئی۔ ویٹر ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ وہ چند لمحوں کے لیے ہی فارغ ہوئی تھی اور فوراً سے کمرے کی ویرانی اور تنہائی محسوس ہوئی تھی۔
ویٹر کافی رکھنے لگا اور تالیہ نے موبائل کی اسکرین روشن کی جو دریا میسر ہونے کے باوجود اس پر تالاب بناتی ہے۔ بٹ یو نو واٹ؟ ای میلز کھولیں تو چند نئی ای میلز اس کے انتظار میں تھیں۔ اس نے پڑھے بنا ایک ایک کو مارک کر کے مٹا دیا۔ تم کوئی ساحرہ ہو؟ میم، پردے کھول دوں؟ ویٹر نے ادب سے انگریزی میں پوچھا۔ پاؤں میز پر رکھے بیٹھی تالیہ نے سر کو خم دیا۔ ویٹر آگے آیا اور پردے ہٹا دیے۔ صبح کی سفیدی تیزی سے اندر آئی تو تالیہ کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ تم کوئی ساحرہ ہو؟ اس نے موبائل رکھ دیا اور کنپنیاں سہلائیں۔ اس آدمی کے الفاظ بار بار ذہن میں گونجتے تھے۔ تم کوئی ساحرہ نہیں ہو، نہ میں تمہارا ملازم ہوں۔ وہ کمرے سے نکلنے پر راضی نہ تھی، اسی لیے ہاؤس کیپنگ کے عملے کو بلوا لیا۔ دو میڈز اب جلدی جلدی کمرے کی صفائی میں لگی تھی۔ ایک بیڈ شیٹ تبدیل کر رہی تھی اور دوسری ویکیوم لگا رہی تھی۔ وہ چپ چاپ بیٹھی ان کو دیکھے گئی۔ یہ میرا ہوم ٹرف ہے، میرے ساتھ گیمز نہ کھیلو۔ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں تو میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ گال تلے مٹھی رکھے اس کی باتوں کو سوچتے ہوئے تالیہ نے بھویں چڑھا کر سر جھٹکا۔ اسے احمد نظام پر غصہ آیا تھا۔ کتنے مان سے انہوں نے کہا وہ آدمی اس کی مدد کرے گا۔ یہ میرا ہوم ٹرف ہے، اور یہ کہ بے شک وہ تھوڑے عرصے سے ہی مصر میں رہائش پذیر ہوا ہے، مگر وہ وہاں ہر ضروری شخص یا جگہ کو جانتا ہے۔ لیکن اس آدمی نے کیا کیا؟ وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ احمد نظام کو واپس جا کر کہے گی ضرور کہ یہ میرا ہوم ٹرف ہے۔ تالیہ کے ابرو اچھمبے سے اکٹھے ہوئے۔ ایک منٹ، کیا کہا تھا احمد نظام نے؟ وہ کچھ ماہ سے مصر میں مقیم ہے، تو پھر مصر اس کا ہوم ٹرف کیسے ہوا؟ نہ وہ مصری تھا، نہ برسوں سے وہاں مقیم تھا۔ پھر اس نے کیوں کہا کہ یہ اس کا ہوم ٹرف تھا؟ یا وہ کچھ اور کہہ رہا تھا؟ دریا کے اوپر تالاب، ٹرف، ہیری پوٹر کی جادوگرنی۔ وہ تیزی سے سیدھی ہوئی اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اب وہ درختوں کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ دھوپ میں چمکتے نیلے تالاب کو دیکھ رہی تھی۔ سنو، وہ ملازمہ کی طرف گھومی۔ ویکیوم کرتی عورت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ویکیوم کا بٹن آف کیا۔ جی، قاہرہ میں؟ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ قاہرہ میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں دریا کے اوپر تالاب بنا ہو؟ دریائے نیل کے اوپر تالاب؟ وہ ملازمہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ البتہ تکیے کا غلاف چڑھاتی دوسری ملازمہ نے فوراً کہا، دریائے نیل پر مصنوعی تالاب تو نہیں ہوتے، لیکن وہ سانس رو کے منتظر تھی۔ دریا میں جو کروز شپس چلتی ہیں ان کے عرصے پر سوئمنگ پول بنے ہوتے ہیں، اور ان تالابوں کے ساتھ گھاس کے مصنوعی ٹرف بھی بنے ہوں گے، ہے نا؟ میڈ نے سر ہلایا۔ جی، یہ کروز شپ پورے ہوٹل ہوتے ہیں، ان کے عرصے پر ٹیرف، سوئمنگ پول، ریسٹورینٹ سب ہوتا ہے، اور سیاح ان بحری جہازوں میں کمرہ لے کر اس کو اپنا گھر بنا کر رہتے ہیں، ہے نا؟ وہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلا رہی تھی۔ ہوم ٹیرف؟ کتنے کروز شپ ہوں گے اس وقت دریائے نیل کے کنارے؟ بہت سے ہیں، مگر یہ پول اور گراس ٹیرف صرف لگژری جہاز پر ہوتے ہیں۔ تھینک یو۔ اس نے جھٹ سے لیپ ٹاپ کھولا اور کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگیں۔ دریا پر تالاب، ہوم ٹیرف، وہ اس کو اپنی لوکیشن بتا رہا تھا۔ جبکہ وہ اس پر اعتبار کرنے کے قابل ہو جائے تو اسے ڈھونڈ لے، تاکہ دولت صاحب کے تعاقب کار اگر سن بھی رہے ہوں تو کچھ جان نہ پائیں۔ کیا وہ آدمی کوئی بات سیدھے طریقے سے نہیں کہہ سکتا؟ اسکرین پر اب دریائے نیل میں چلنے والے لگژری شپ کے ناموں کی فہرست جگمگا رہی تھی۔ یہ تو بہت سارے ہیں۔ اس کا دل ڈوبا۔ وہ انہی میں سے ایک پر اسے ملے گا، مگر وہ کیسے معلوم کرے گی کہ جہان کا ہوم ان میں سے کون سا تھا؟ اس نے بے چین نظریں اسکرین پر اوپر سے نیچے دوڑائی۔ الیگزینڈر دا گریٹ، نیل کروز، نیل گارڈنز کروز، زہرا نائل کروز، رادھا میس دوم نائس کروز، مینروا کروز۔ وہ کھلے دل سے مسکرائی۔ وہ اسے مینروا کروز پر ملے گا۔ مینروا میک گانگال ہیری پوٹر کی ایک جادوگرنی کا نام تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنی چیزیں سمیٹنے لگیں۔ اب وہ مزید تنہا نہیں رہنا چاہتی تھی۔ جانے سے پہلے اس نے کھڑکی کا پردہ سختی سے بند کر دیا۔ تالاب اور درخت
پھر سے چھپ گئے۔ نیل کا دریا کسی سانپ کی طرح بھورے خشک ٹیلوں کے درمیان سے گزرتا تھا۔ کہیں کہیں ان ٹیلوں کے کنارے سبزے سے بھرے ہوتے اور یوں لگتا بھوری زمین کے درمیان بہتے دریا کے اطراف میں ایک باریک سا سبز بارڈر بنا ہے۔ دریا کا پانی اس وقت سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ اس کے ساحل پر ایک بڑا سا بحری جہاز کھڑا تھا جس سے لوگ اتر رہے تھے۔ بحری جہاز مستطیل تھا، بالکل جیسے کوئی مستطیل عمارت ہو۔ دور سے اس کی قطار در قطار کھڑکیاں دکھائی دیتی تھیں۔ وہ کئی منزلہ تھا۔ گراؤنڈ فلور پر بالکل ہوٹلز کے داخلی دروازے کی طرح انٹریس بنی تھی۔ اندر جاؤ تو روشنیوں سے نہائی لابی تھی۔ لاؤنج، صوفے، ریسیپشن ڈیسک، لفٹ کے کھلتے بند ہوتے دروازے، ٹرے اٹھا کر گھومتے ویٹرز۔ منروا کی پہلی منزل پر کسینو، ریسٹورینٹ، بال روم اور کھانے پینے کے دیوان بنے تھے۔ اوپر والی تمام منزلوں پر پرتعیش کمرے تھے جہاں مہمان ٹھہرتے تھے۔ جہاز کا عرصہ طویل سا تھا۔ اس پر ایک طرف اوپن ایئر ریسٹورینٹ بنا تھا جہاں میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے۔ دوسری جانب گھاس کی ٹیرف تھی۔ اس کے پار بڑا سا سوئمنگ پول تھا جس کا نیلا پانی دھوپ میں چمک رہا تھا۔ پول کے چاروں طرف سفید چیئرز رکھے تھے، مگر اس وقت کہاں کوئی لیٹا وہاں دھوپ سیکتا دکھائی نہیں دیتا تھا کیونکہ یہ جہاز کے آف لوڈ کا وقت تھا۔ 7 دن کے سفر کے بعد مہمان اتر کر واپس جا رہے تھے۔ 7 دن تک جہاز نے خرامہ خرامہ نیل میں تیرتے ہوئے اپنے مہمانوں کو مختلف تاریخی مقامات اور اہرام دکھائے تھے۔ اب سفر ختم ہو چکا تھا اور عرصہ تقریباً خالی تھا۔ ایسے میں وہ عرصے کی ریلنگ پہ تنہا کھڑا جھک کر دریا کو دیکھ رہا تھا۔ عقب سے آتی تالیہ کی طرف اس کی پشت تھی۔ تم مجھے آسان الفاظ میں بھی بتا سکتے تھے کہ تم میرے ہوٹل میں تعاقب کاروں سے تنگ ہو۔ سفید ہیٹ والی لڑکی گھاس پر چلتی اس کے قریب آ رکی۔ ریلنگ پہ جھکے جہان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس نے جینس میٹیریل کی نیلی کالر والی شرٹ پہن رکھی تھی اور آستین کونیوں تک چڑھائے ہوئے تھے۔ گہرے بھورے بال ماتھے پر بکھرے تھے اور آنکھوں پر ڈارک سن گلاسز تھے، اسی لیے وہ اس کی آنکھوں کے تاثرات دیکھ نہیں پائی۔ تمہیں 2 دن لگ گئے مجھے ڈھونڈنے میں۔ تالیہ نے ہیڈ ترچھا کر کر چپتی نظروں سے اسے دیکھا۔ آخری دفعہ آئی ہوں، اب تمہارا کوئی پزل حل نہیں کروں گی۔ جواب میں اس نے بے نیازی سے شانے اچکا دیے۔ میں چاہتا تھا تم ان درختوں کی قید سے اپنا ذہن آزاد کرو اور کام پر فوکس کرو۔ تم یہاں تک تو آ گئی ہو، اس کا مطلب ہے تم کام کے لیے تیار ہو۔ تالیہ اچنبھے سے اس کو دیکھنے لگی۔ ہوا تیز تھی اور اسے بار بار اپنا ہیڈ سر پر سختی سے جمانا پڑتا تھا۔ اسکرٹ اس کے ٹخنوں کے گرد ہوا سے اڑ رہا تھا۔ تم نے کہا تھا تم لوگوں کو بھی فکس کرتے ہو، تو تم مجھے فکس کر رہے تھے۔ سن گلاسز پہنے کھڑا آدمی مسکرایا۔ کیوں؟ کیا تم 2 دن پہلے کے مقابلے میں بہتر نہیں ہو؟ وہ چپ ہو گئی۔ یہ وہ آدمی نہیں تھا جو اس سے پہلی دفعہ ملا تھا۔ شاید اب اس کو معلوم تھا کہ ارد گرد کوئی ان کا تعاقب نہیں کر رہا تھا۔ ہاں میں بہتر ہوں، مگر تم؟ اس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ تم بتاؤ، تمہیں واقعی پیسے چاہیے اس کام کے؟ میں پیسوں کے لیے کام نہیں کرتا تالیہ، میں اپنے دوست کا مان رکھنے کے لیے یہ کروں گا۔ احمد نظام کا ایک ادھار ہے مجھ پر۔ تو پھر تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ تمہیں اتنے اور اتنے پیسے چاہیے ہیں؟ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے جہان نے مسکرا کر کاندھے اچکائے۔ آئی لائی فور آ لیونگ، جھوٹ بولنا میری نوکری ہے۔ مگر کسی نے مجھے کہا تھا کہ کچھ بھی مفت نہیں ملتا، وہ جتا کر بولی۔ دونوں بحری جہاز کی ریلنگ پر آمنے سامنے کھڑے تھے اور ان کے گرد تیز ہوا تھی۔ کچھ تو تم مانگو گے بدلے میں؟ نہیں، ہاں تم میرے لیے ایک چیز کر سکتی ہو، وہ بنا تعامل کے بولا۔ جب میں نے تمہارے بارے میں سنا اور احمد نظام نے مجھے تمہارے بطور ایک کون وومن ایکٹیو دورانیے کی ٹائم لائن دکھائی، یعنی وہ تمام سال جن میں تم نے چوریاں کی تھیں، تو میں نے نوٹ کیا کہ تم اس وقت کے ایل میں تھیں جب ایک رام کرشن نامی ایک ملے آئلٹیکون کے پرائیویٹ میوزیم سے ایک چوری ہوئی تھی، 3 رنگوں کے ہیروں والا ایک کنگن جن میں احرام مصر کی صورت ہیرے جڑے تھے۔ تالیہ ایک دم کھلکھلا کر ہنس دی۔ دا ہیسٹ آف 3 پیرامائنڈ، وہ مسکرا کر بولی۔ 3 احرام کی چوری؟ ہاں، اور میں جانتا ہوں حالم کہ وہ کنگن تم نے ہی چرایا تھا۔
اگر میں نے چرایا بھی ہو تو اب تک میں اسے بیچ چکی ہوں گی۔ نہیں؟ معصومیت سے پوچھا۔ تمہیں تو دے نہیں سکتی۔ مجھے وہ کنگن نہیں چاہیے، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے وہ کیسے کیا۔ تم یہ جان کر کیا کرو گے؟ تالیہ نے مسکراہٹ دبا کر دلچسپی سے اسے دیکھا، کیونکہ اس میوزیم کی سیکیورٹی جس فرم کے ذمے تھی وہ اس قسم کے ٹمپریچر سینسیٹیو شیشے کے باکسز میں چیزیں ڈالتے ہیں کہ الارم بجائے بغیر ان کو کھولنا ناممکن ہوتا ہے۔ میں آج تک ایسا نہیں کر سکا، اسی لیے میں اس واردات پر بہت حیران ہوا تھا، کیونکہ پہلی دفعہ ان کی فرم کی مہیا کی گئی سیکیورٹی میں ایسا برنچ ہوا تھا۔ وہ کنگن بنا کسی الارم کے شور کے یوں غائب ہوا جیسے کبھی اندر تھا ہی نہیں۔ میں تمہاری آخر تک مدد کروں گا، تمہیں صرف مجھے یہ بتانا ہوگا تم نے وہ کیسے کیا۔ وہ پھر سے مسکرا دی۔ تو تم مجھ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہو؟ تمہارے اس سوال کا جواب بہت آسان ہے، میں ایک فقرے میں بتا سکتی ہوں، مگر وہ رکی اور آنکھیں گھمائی۔ میں نے ابھی بتا دیا تو تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے، اس لیے میں تمہیں اس کا جواب کام کے بعد دوں گی۔ ظاہر ہے، وہ ابرو اچکا کر بولا۔ تالیہ نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا۔ تو تم یہاں اس کروز پر رہتے ہو؟ یہ تمہارا گھر ہے؟ میرا نہیں، یہ تمہارا گھر ہے۔ تمہیں، بلکہ ہم دونوں کو کل سے یہاں آ کے رہنا ہوگا، 1 ہفتے کے لیے۔ وہ چونکی۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس صرف 8 دن ہیں۔ کل صبح نیلوفر بخت اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ اسی کروز پر سوار ہوگی۔ 1 ہفتے کی ٹور کے بعد وہ کروز ساحل پر اترے گی تو وہ اپنے گھر جائے گی، اپنا سامان سمیٹ کر کینیڈا کے لیے روانہ ہو جائے گی۔ وہاں جا کر وہ اسائلم کے لیے اپلائی کر دے گی، اپنی کتاب لانچ کرے گی اور ہمیشہ کے لیے تمہارے لوگوں کی پہنچ سے دور ہو جائے گی۔ اسی لیے تمہیں اس کی کتاب، اس کے دماغ، دل، جہاں سے بھی چرانی ہے، اسی کروز پر اگلے 7 دن میں چرانی ہے۔ اوہ، اس نے لب گولائی میں سکیڑے۔ تو ہم کہاں سے شروع کریں؟ میں نے کل اس کو فالو کیا تھا اور وہ تیز تیز بتانے لگی۔ مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ اینٹیک شاپ چلاتی ہے، دوستوں سے ملتی ہے، ہینگ آؤٹ کرتی ہے، شاپنگ کرتی ہے اور رات کو گھر چلی جاتی ہے۔ اس کی کتاب کو روکنے سے پہلے ہمیں اس کی کتاب کا اصل مسودہ حاصل کرنا ہے اور اس کے پبلشر کو ڈھونڈنا ہے تاکہ… جہان نے گلاسز اتارے اور افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تم نے 2 دن جن باتوں کو معلوم کرنے میں ضائع کیے وہ تمہیں اس کے انسٹاگرام سے بھی معلوم ہو سکتی تھیں۔ اوہ، تو تم نے کیا معلوم کیا اس کے بارے میں 2 دن میں؟ تالیہ کا دوستانہ طنز یا لہجہ طنزیہ ہو گیا۔ جواباً وہ مڑا اور جوگر سے گھاس پر چلتے ہوئے میکانیکی انداز میں کہنے لگا، میں نے تمہاری طرح اس کے لنچ، کافی اور ڈنرز پر اس کا تعاقب نہیں کیا، بلکہ میں نے اس کے فائنینشیل ریکارڈز دیکھے، کریڈٹ کارڈز کے بل دیکھے، اور میرا خیال ہے وہ کوئی کتاب نہیں لکھ رہی، وہ صرف صوفیہ رحمان کو دھمکا رہی ہے تاکہ اپنی قیمت بڑھائے۔ نہیں، وہ واقعی کتاب لکھ رہی ہے، تو اس کا کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے۔ وہ دونوں گھاس پر ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ میں نے اس کی بینک اسٹیٹمنٹ میں کتابوں کی ایڈوانس رائلٹی کے نام پر کوئی پیمنٹ نہیں دیکھی، بلکہ اس کی کوئی بڑی پیمنٹ ملی ہی نہیں اسے۔ اس کے فون ریکارڈ میں کسی پبلشر یا لٹریچر ایجنٹ کا نمبر نہیں ہے، پھر وہ ان واٹس ایپ یا ای میل پر رابطہ کرتی ہوگی، مگر وہ اس کو سنے بغیر بولے جا رہا تھا۔ اس کے گھر جو ڈاک موصول ہوتی ہے، اس میں کسی گھوسٹ رائٹر، صحافی یا پبلشر کا ایڈریس نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید کوئی اس کی جگہ کتاب لکھ رہا ہو، کوئی گھوسٹ رائٹر، مگر نہیں۔ میں نے مصر میں انگریزی کتابیں چھاپنے والے اور کینیڈا کے بڑے لٹریچر ایجنٹ سے بھی رابطہ کیا ہے، کوئی بھی اس سے رابطے میں نہیں ہے۔ چند لوگوں نے اس کو آفر کی تھی، مگر کتاب میں عبدالرحمن پر اتنے الزامات کا خطرہ ہے کہ نامور پبلشر پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ صوفیہ ان پر مقدمات کر دے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پبلشر اس کی کتاب چھاپ رہا ہے وہ اس سے کسی دوسرے نام، اکاؤنٹ اور نمبر سے رابطے میں ہوگی اور پیسے لے رہی ہوگی۔ اگر ایسا ہوتا تو فائنینشلی اتنی کمزور نہ ہوتی۔ یہ ویکیشن بھی اس کے کسی مرد مداح نے اس کو بک کروا کر دی ہے۔ بحری جہاز کی طرف اشارہ کیا۔ یہ یاد رکھو تالیہ، کوئی بڑا پبلشر اس کی کتاب کو صوفیہ رحمان کو دکھائے اور اس کے کمنٹس لیے بغیر قانونی طور پر نہیں چھاپ سکتا، کینیڈا جیسے ملک میں تو کبھی بھی نہیں۔
یعنی اس کا پبلشر اتنا بڑا رسک لے رہا ہے تو وہ بھی صوفیہ رحمان سے اتنی ہی نفرت کرتا ہوگا جتنی نیلوفر کرتی ہوگی۔ جہان نے گھاس پر چلتے ہوئے گہری سانس لے کر شانے اچکائے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، لیکن میں نے اس کی شاپنگ بلز بھی چیک کیے۔ وہ نہ کسی بک شاپ پر جاتی ہے، نہ قلم کاغذ خریدتی ہے، سوائے اس کی بچی کی اسٹیشنری شاپنگ کے۔ اس کے گھر کوئی کاغذ نہیں آتا۔ تو وہ لیپ ٹاپ پر لکھتی ہوگی۔ وہ ہر بات کا جواب دے رہی تھی۔ وہ رکا اور چپتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اوکے، آپ بتائیں، آپ نے کیا معلوم کیا اس کے بارے میں؟ طنز سے کہہ کر وہ چلتے چلتے ایک جگہ رکا اور جوگر کی نوک سے گھاس کو مسلا۔ ایک چکور سا قطع اکھڑنے لگا تو اس نے جوگر سے واپس اس کو درست حالت پر کر دیا اور پھر سے چلنے لگا۔ میں تو بس اس کے لنچ، ڈنرز، کافی اور لپسٹک نوٹ کر رہی تھی۔ تم سے یہی امید تھی مجھے۔ چلتے چلتے وہ دونوں پول کے کنارے آ چکے تھے جہاں خالی چیئرز رکھے تھے۔ جہان نے گزرتے ہوئے ایک ترچھے رکھے چیئر کو ہاتھ سے موڑ کر سیدھا کیا اور اپنی کارروائی بیان کرنے لگا۔ میں ان 2 دنوں میں ان کے کانٹیکٹس، دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی چیک کر چکا ہوں۔ اگر وہ بک پبلشنگ کے لیے کینیڈا جا رہی ہے تو وہاں موجود اس کا کوئی جاننے والا اس کے پبلشر سے آگاہ نہیں ہے۔ اگر وہ واقعی کتاب لکھ رہی ہے تو اس کتاب کی دوسری کاپی اس کے پبلشر کے پاس ہوگی۔ مگر پبلشر کون ہے اور کہاں ہے؟ واو، تمہیں 2 دن میں اس کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو گیا۔ تم ویسے کرتے کیا ہو؟ جیبوں میں ہاتھ ڈالتے چلتا جہان مسکرایا، نظریں ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ بتا چکا ہوں، مکینک ہوں۔ پہلے مجھے لگا تم کسی مافیا کے لیے کام کرنے والے کرمنل ہو، مگر نہیں۔ وہ ایک دم اس کے سامنے آئی اور رک گئی۔ ہیٹ والی لڑکی آنکھوں میں چمک لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم جاسوس ہو؟ اچھا، اور یہ تمہیں میرے لنچ، ڈنرز، کافی پہ تعقب کر کے معلوم ہوا؟ جواب اطمینان سے آیا۔ دیکھو، تم چند ماہ سے یہاں ہو، نام معلوم نہیں اصلی ہے یا جعلی، مگر تم جیسے لوگ اتنے ماہ میں اگر اتنے کانٹیکٹس بنا لیں تو وہ انڈر کور آپریٹوز ہوتے ہیں۔ پہلی طرح کے انڈر کور آپریٹو مافیا یا برے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ مگر تمہیں پیسے نہیں چاہیے ہیں، اس کا مطلب ہے تم اقتدار اور روایات کا پاس رکھنے والے ہو۔ تمہارا تعلق دوسری طرح کے آپریٹو سے ہے جو حکومتی جاسوس ہوتے ہیں۔ کس حکومت کے، یہ بتانا مشکل ہے، مگر تم چور نہیں ہو، تم کون مین بھی نہیں ہو، تم جاسوس ہو۔ جہان کے تاثرات نہیں بدلے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ کر ابرو اٹھا کر بولا، اس کے علاوہ مزید کوئی گیس میرے بارے میں؟ تمہیں چیزیں فکس کرنا آتی ہیں، انہیں پسند کرتے ہو، تم دوسروں کا انتظار کیے بغیر ان کو خود سے ٹھیک کرنے لگتے ہو۔ اس کا مطلب ہے تم نے زندگی کا ایک لمبا عرصہ اکیلے خود انحصاری کرتے ہوئے گزارا ہے، اور تم کسی پر اعتبار نہیں کرتے۔ تمہاری بات رد کر کے میں تمہارا دل نہیں توڑوں گا، لیکن افسوس سے گہری سانس لی۔ آئی وش تم نے اپنی یہ اسکل نیلوفر پر استعمال کی ہوتی تو ہمیں یہ معلوم ہو جاتا وہ کتاب کب اور کہاں بیٹھ کر لکھتی ہے۔ کہہ کر وہ آگے بڑھا تو وہ اسی طرح کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ پھر پیچھے سے پکارا، وہ روز صبح اپنی اینٹک شاپ کے آفس کے اندر بیٹھ کر اپنی کتاب لکھتی ہے۔ جہان کے قدم وہیں زنجیر ہوئے۔ وہ آہستہ سے گھوما اور اس کی طرف چہرہ موڑا تو آنکھوں میں واضح حیرت تھی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تم تو کل اس کی شاپ کے اندر نہیں گئی تھی، کیونکہ جب تم اس کے فائنینشیل ریکارڈز، کریڈٹ کارڈز اور فلائٹ ڈیٹیلز کو کھنگال رہے تھے تو میں اس کی لپسٹک نوٹ کر رہی تھی۔ سینے پر بازو لپیٹے کھڑی لڑکی مسکرا کر کہہ رہی تھی، تم اچھے جاسوس ہو، لیکن نہ تم لڑکی ہو، نہ تم کسی رائٹرز کے فرینڈ رہے ہو، ورنہ تم نوٹ کرتے کہ جب وہ کافی لے کر اپنی شاپ میں داخل ہوتی ہے تو اس کے کپ پر اس کی لپسٹک کا کوئی نشان نہیں ہوتا، یعنی وہ کار میں کافی نہیں پیتی۔ کافی شاپ اس کی اینٹک دکان سے 10 منٹ کی ڈرائیو پر ہے۔ جو لوگ ورک پلیس پر جانے سے پہلے کافی لیتے ہیں وہ کار میں ہی اس کو ختم کر لیتے ہیں۔ کہتے ہوئے وہ رکی۔ کوئی یاد آیا تھا تاکہ آفس میں کام میں داخل ہو کر کام کے ساتھ اس کو پینا نہ پڑے اور فریش ہوں۔ مگر وہ کون ہوتا ہے جس کو اپنے کام کے ساتھ ساتھ کافائن درکار ہوتی ہے؟ وہ تھوڑا مسکرا کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہوا سے اس کے ہیڈ سے نکلتے بال پھڑ پھڑاتے ہوئے پیچھے کو اڑ رہے تھے۔ رائٹر، وہ دھیرے سے بولا،
بالکل، رائٹرز کو کیفین آکسیجن کی طرح چاہیے ہوتی ہے، اور میں ایک رائٹر کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزار چکی ہوں۔ رائٹر صرف ان اوقات میں لکھتے ہیں جب وہ فریش ہوں، اور ساتھ ساتھ چائے یا کافی پیتے ہیں۔ وہ اپنی کافی کو آفس کے اندر لے کر جاتی ہے اور اسے اپنے کام کے ساتھ انجوائے کر کے پینا چاہتی ہے۔ باقی سارا دن نیلوفر کا مصروف گزرتا ہے۔ اگر وہ واقعی کتاب لکھ رہی ہے تو ذہن کی تازگی اسے صرف صبح کے ان اوقات میں میسر ہوتی ہے۔ وہ دونوں ابرو اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے چند لمحے خاموش رہا۔ وہ انتظار کرتی رہی کہ وہ تعریف کرے گا، مگر اس نے بے پرواہی سے شانے اچکا دیے۔ اوکے، کول، یعنی وہ واقعی کتاب لکھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کا آفس چیک کر لیں گے۔ رات میں کچھ نہ کچھ تو ملے گا وہاں سے۔ پھر اس نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ اب مجھے چلنا چاہیے، مگر رات کو کب اور کیسے جانا ہے اس کی دکان میں؟ پلان تو ڈسکس کرو۔ ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے، شام میں تمہارے ہوٹل آؤں گا تو بات کریں گے۔ اپنے تعاقب کاروں سے پیچھے چھڑا لینا پلیز۔ تالیہ نے پتلیاں سکیڑ کر غور سے اسے دیکھا۔ تمہیں شاید کہیں پہنچنا ہے، اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اس سوال کا جواب دوں گا؟ ابرو اچکا کر سنجیدگی سے کہتا وہ آگے بڑھ گیا، اور وہ سوچتی نظروں سے اس کا تعاقب کرنے لگی، جو اب پول کے کنارے چلتا دور جا رہا تھا۔ اسے واقعی کہیں پہنچنے کی عجلت تھی۔